جادو کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس کا علاج کیسے کرتے ہیں. اور جتنا گمراہی اس سے لے کے میں نے معاشرے میں دیکھی ہے، تو آئی تھنک واحد چیز ہے جس کو لے کے اگر مجھے کبھی ایک ایموشنل فیلنگ آتی ہے، غصے کی فیلنگ آتی ہے، کہہ لیجیے سخت گراں گزرتا ہے مجھ پر، تو وہ یہی ایسپیکٹ آف ہیومینٹی ہے کہ جادو کرنا اور جادو کے نام پر جو لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے، ظلم کیا ہوا ہے، بربریت کی یعنی کہ باربیرزم کی انتہا تک لوگ پہنچے ہوئے ہیں اس معاملات کو لے کے. کچھ پروگرامز بھی میں نے دیکھے، کچھ میرے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہیں، میں نے جا کے لوگوں کو وزٹ بھی کیا. شاید کراچی میں جتنے بھی سو کالڈ بابا کہہ لیں، عامل کہہ لیں، اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھے برے عمل کر رہے ہیں، جتنے بھی ٹاپ اور مین جو ایریاز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید میں نے ان کو ایک دفعہ تو وزٹ کیا ہوگا، اور اسی نیت سے کہ یہ ہے کیا چکر. بہرحال اس سے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال پھر جب معاملات آگے بڑھے تو بہت کچھ سمجھ میں آیا، وہ آپ کی پیش نظر کریں گے. لیکن آج ہم اس لیکچر کو ریورس پیٹرن پہ لے کے چلیں گے ٹو میک اٹ مور انٹرسٹنگ اینڈ مور لرننگ، آپ کے اوپر زیادہ اچھا آپ کو سمجھ میں آئے. تو اگر میں ڈائریکٹ بتانا شروع کر دوں گا آپ کو کہ جادو کیا ہے، اس کا پروسیس کس طرح، اور ہر اسپیکٹ سے، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ سائنٹیفک ہو، اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ اوپینینز یا ڈیفینیشنز بنی ہوئی ہوں گی اس کی، بچپن سے سنا ہوگا، غور کیا ہوگا، اور اپنا فہم لگا کہ جادو ایسے کام کرتا ہے. پہلے وہ دور ہونا ضروری ہے. تو ہم اس کو ریورس لے کے چلتے ہیں. پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کی جو بھی ڈیفینیشن جادو کی، جو بھی بچپن سے لے کر اب تک جو انڈرسٹینڈنگ بنی ہے، وہ ایک لائن میں بیان کریں کہ آپ جادو کس کو کہتے ہیں. مثال ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی کہ جادو کا مطلب ہوتا ہے اسپیل کرنا، ٹھیک، چلا کہہ لیں اس کو، منتر کہہ لیں، یا کوئی منتر پڑھ کے پھونک دینا، ایک کامن مس انڈرسٹینڈنگ. تو لوگ سمجھتے ہیں جادو اس کو کہتے ہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے جادو کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی شیئر کرنا چاہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہی سنا ہے بچپن سے کہ جادو کا مطلب یعنی کبھی بھی جادو ہوا ہوگا اس کے پیچھے اسپیل ضرور کیا گیا. ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے مجھے؟ اپنی بیڈ انٹینشنز کو ڈائیورٹ کر دینا. ٹھیک ہے، اپنی بیڈ انٹینشنز کو کسی دوسرے انسان کی طرف امپوز کر دینا، آپ اس کو جادو کہتے ہیں. اور کوئی یہی سنا ہے؟ اور یہ بھی سنا ہوگا کہ جادو اتارنے کے لیے بھی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ، یہی سنا. اور کوئی آپ میں سے کوئی ایڈ کرنا چاہے گا؟ جادو آپ نے کیا سمجھا بچپن سے، آپ بتائیں. کوئی بھی ایکٹ یا انٹینشن جس کا اینڈ رزلٹ برا ہو، آپ کیا سمجھتی ہیں نا، آپ نے کیا سنا ہے بچپن سے بہت مطلب کوئی بھی چیز پڑھی جائے، منتر یا کوئی بھی چیز، کوئی ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے، قرآن شریف کو الٹا پڑھنے سے بھی جادو ہوتا ہے، ایک یہ چیز. مگر اب مجھے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے اب کہ جب آپ اپنے کانشیس سے کوئی چیز کریٹ کرو اور وہ اتنی زیادہ پاورفل ہو، وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. جادو جو ہے وہ نیگیٹو ہے، مطلب میں اس سے کچھ بھی کریٹ کروں اور وہ اتنا انٹینشنلی ہو کہ اگلے بندے کا اگر کانشیسنیس تھوڑا لو لیول پہ ایز کمپیئر ٹو دا ون دیٹ آئی ہیو کریٹڈ، تو وہ اس کے اوپر امپیکٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی ایڈ کرنا چاہے گا؟ علی آپ نے کیا سمجھا جادو کو؟ ہر چیز کی انٹینسٹی ہوتی ہے، اس کو ایک انرجی کریٹ ہوگی. سارے چرچز میں جادو ہوتے ہیں جو کہ وہ کسی بھی مطلب کسی نیگیٹو انٹینشن یا پازیٹیو انٹینشن دونوں میٹر کرتے ہیں. جیسے جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے، وہ بھی بیسیکلی ایک انرجی کریٹ کرتے ہیں جو انرجی کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اس چیز کا اچیو کرنے میں. تو یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ مینس. ایک کانسیپٹ یہ بھی سننے میں آتا ہے ہمیں کہ مجھے لگا کہ بھائی فلاں بندے پہ جادو ہوا ہوگا تو اب مجھے وہ جادو ختم کرنا ہے، تو ہم نے کامن فریز سنا ہے جادو کی کاٹ کی جائے گی یا جادو اتارا جائے گا. اس کو اتارنے کے لیے پھر ہمیں قرآنک آیات ریفر کی جاتی ہیں کہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ پڑھ لو. اچھا، کیا جادو کا ایک اور کوشچن میں ریز کرتا ہوں، کیا جادو اتارنے اور چڑھانے یا جادو کرنے کا تعلق کوانٹیٹیولی کسی چیز سے ہے؟ کوانٹٹی سے یعنی کہ اس آیت کو اتنی دفعہ پڑھو گے تو جادو اتر جائے گا، اس ورد کو، اس منتر کو اتنی دفعہ پڑھو گے، اس طریقے سے پڑھو گے، بیٹھ کے پڑھو گے، 4 شراب کی بوتلیں، 5 کھوپڑیاں، 10 ہڈیاں، 6 الو رکھ کے پڑھو گے اور اس کے خون سے لکھو گے. تو یہ سب سنتے آ رہے ہو، دیکھا ہے ہم نے. انڈے میں سوئیاں چبوئی جا رہی ہیں، پتلا بنا کے سوئیاں چبوئی جا رہی ہیں. جتنا بھی کچھ آپ نے سنا ہے، اس سب کا براہ راست جادو سے کوئی تعلق نہیں.
یہ ایسی بات ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں پانی پینا کیا چیز ہے. صحیح ہے جی, یہ پانی ہے, پانی پینا کتنا امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. اب میں پانی گلاس میں ڈال کے بھی پی سکتا ہوں, پانی ہاتھ میں ڈال کے ہاتھ میں لے کے بھی پی سکتا ہوں, پانی ڈائریکٹ بوتل سے بھی پی سکتا ہوں, پانی اچھال کے بھی پی سکتا ہوں, کٹورے میں بھی پی سکتا ہوں, پلیٹ میں بھی ڈال کے پی سکتا ہوں, ڈائریکٹ نل سے منہ لگا کے پی سکتا ہوں. یہ جو جتنے بھی میں نے طریقے بتائے پانی پینے کے, یہ سب کیا ہیں؟ یہ پروسیسز ہیں, یہ ٹولز ہیں, یہ کیریئرز ہیں. تو اگر فرض کریں میں ان سارے طریقوں کو فالو نہیں کرتا, اور پانی میں ٹیشو پیپر میں ڈبوتا ہوں اور ٹیشو پیپر ایسے منہ میں نچوڑ کے پانی پینے لگتا ہوں, ول اٹ میٹر؟ پوائنٹ از پانی پینا ہے, پانی میرے پیٹ میں جانا چاہیے, پانی پینا امپورٹنٹ ہے. تو جب جادو یا اس قسم کے کانسیپٹس کو سمجھنے بیٹھیں تو پہلی امپورٹنٹ چیز ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں, پروسیسز نظر آ رہے ہیں, یہ پروسیسز ہیں, ٹولز ہیں. جادو اس کے پیچھے ہے, جو اس کی حقیقت ہے. ایک بات. دوسری بات, جادو کو سمجھنے کے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس بندے نے اس پر جادو کر دیا, غور سے سنیے گا اس جملے کو, اس شخص نے اس پر جادو کر دیا. یہ جو کر دیا ہے یہ کیا ہے؟ کیا کر دیا کوئی گیلی چیز ہے, کوئی لیکوڈ ہے وہ ڈال دیا اس کے اوپر؟ کیا کوئی گیسز فارم میں وہ اس پہ اسپرے کر دی؟ کیا کوئی مٹیریل ہے وہ دے دیا؟ کوئی فزیکلی انجیکٹ کر دیا؟ پھر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جی اس نے پانی کے اندر فلاں خون کے قطرے ڈال کے اس کو پلا دیا, اس پہ جادو ہو گیا. تو یہ جو خون کے قطرے ڈال کے پلائے, کیا یہ خون کے قطرے جادو کا اثر کر رہے ہیں؟ یا یہ خون کے قطرے دینا سمبولک ہے, جادو کوئی اور ان سین یا انٹینجیبل چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہوگا سائنٹیفکلی کہ انرجی کس طرح بیہیو کرتی ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے اور آسان کر دوں, میں ہیومن پرسپیکٹیو پہ رکھ کے بتا دوں. مثال لیتا ہوں, فرض کریں میں ان پہ غصہ کرتا ہوں, اٹھو یہاں سے, باہر نکل جاؤ. تو اچھا, دوسرا میں بولوں اور بھائی خرم خیریت سے ہیں آپ, دونوں صورتوں میں ورڈ یوز کر رہا ہوں. ڈیفائن کیا چیز کر رہی ہے میرے بیہیویئر کو, اس کے پیچھے جو میرا لہجہ ہے اور جو میری انٹینسٹی آف انٹینشن جو ہے میری بیہیویئر نظر آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں اٹھو یہاں سے, دفعہ باہر نکل جاؤ, کہ میری انٹینشن یا انٹینسٹی کیا ہے؟ انٹینشن ود انٹینسٹی آف ورڈس, کہ جی میں ایگریسو بیہیویئر ڈسپلے کر رہا ہوں. صحیح ہے جی. اچھا, پھر میں بول رہا ہوں اور بھائی خرم کیا حال ہے, اس میں بھی میں ورڈ یوز کر رہا ہوں. میری انٹینسٹی آف ورڈس بولنے کی وہ کمپیریٹیولی کام ہے, کمپوزڈ ہے, اور میں ایگریسو بیہیویئر شو نہیں کر رہا ہوں. تو یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے جو پہلا جملہ بولا وہ ایگریسو ہے؟ انرجی ڈیسائیڈ کرتی ہے. یہ لٹرلی فیل کر سکتے ہیں میری وائبس کو کہ میں غصے میں اس وقت ان کو دیکھ رہا ہوں, اٹھا یہاں سے نکل جاؤ باہر. یہ جو انٹینسٹی فیل کر رہے ہیں نا, یہ ایموشنل انرجی جو فیل کر رہے ہیں, یہ انرجی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایموشنل انرجی فیل کی جا سکتی ہے, تو سمجھ لیجیے جادو بھی کسی ٹائپ کی انرجی ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ کانسٹنٹ انٹینشنل انرجی کی بیم ایمٹ کرنا ہے. اب ذرا غور امیجن کیجیے گا, میں ایک شخص کے بارے میں مستقل برا سوچتا رہوں, اللہ کرے اس کی جاب ختم ہو جائے, اتنی اچھی جاب کیوں کر رہا ہے, اور جاب ختم ہو جائے, مستقل میں یہ تھاٹ ڈسپلے کر رہا ہوں سب کانشیسلی کہ اس کی جاب ختم ہو جائے. اگر یہ میں فرض کریں 2 دن تک سوچتا رہتا ہوں, اور میں نے اس سوچ کی انٹینشنل انرجی کی جو فریکوینسی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ایمٹ کی ہے, اور یہ تھوڑے سے ویک مائنڈ کے آدمی ہیں, تو لٹرلی 1 ہفتے بعد ایسے ایسپیکٹس بنیں گے کہ ان کی جاب ختم ہو جائے گی. دس از ہاؤ جادو لٹرلی ورکس. اب ہیونگ سیڈ دس, یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ صرف اسی طرح کام کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو بیسک بہت سمجھایا ہے کہ جادو ہے کیا چیز. اب ذرا امیجن کریں وہ لوگ جو جادو ٹونا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, 4 جو بھی انہوں نے لوازمات رکھے, ہڈی اور فلاں کا خون لیا, اونٹ الو کا, اور یہ سو اس سے لکھا. کیا لکھتے ہیں وہ؟ منتر لکھتے ہیں. کچھ لوگ منتر لکھتے ہیں, کچھ جو ہونا چاہیے جادو وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی ان کی نوکری ختم ہو جائے, یا ان کی ٹانگ ٹوٹ جائے, بھائی اللہ نہ کرے, گاڈ فاربٹ, ان کے کاروبار میں مسائل ہو جائیں, بندش, ان کا کاروبار رک جائے, پھنس جائے. لکھ دیا اس نے, یا تو یہ لکھا, یا جو بھی کوڈز وہ ان کو سکھائے گئے ہوتے ہیں منتر, ان کو لگتا ہے کہ وہ لکھنے سے سب ہو جاتا ہے. غور سنیے گا, میں وہ شخص جو لکھ رہا ہوں, تو اگر میں جادو کروں نا تو میرا مائنڈ کس طرح ازیوم کر رہا ہے کہ یہ میں لکھوں گا تو وہ ہو جائے گا. ان ادر ورڈ میں اپنی انٹینشن کو سبجیکٹیو کر رہا ہوں
اس کو میں ایک انیکڈوٹ دے رہا ہوں کہ تمہیں یہ لکھ دیا جائے گا خون الو کے خون سے تو میری انٹینشن جو ہے وہ پراسپر کر جائے گی، یا میری جو نیگیٹو انٹینشن ہے وہ سالڈ ہو جائے گی اور وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. اس کو کیا کہتے ہیں آپ نے ایک چیز سے اس کو ڈپینڈنٹ کر دیا، سبجیکٹو کر دیا کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. کیوں کرتے ہیں ایسا لوگ؟ کیونکہ عام انسان جو جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نارمل ہیومن بینگز ہیں ہماری آپ کی سوچ میں اتنی کنسسٹنسی نہیں ہوتی کہ میں یہ ساری گفتگو بھی کرتا رہوں اور اپنے مائنڈ کے ایک پارٹ کو مستقل انگیج رکھوں کہ ان کے کاروباروں میں بندش ہو جائے. اگر اف آئی کین ڈو اٹ تو میں بہترین جادو کروں. ایک تو یہ جو جتنے بھی آپ کے انسانوں پہ جادو کیے جاتے ہیں، عملیات جن کو ہم کہتے ہیں، اس سارے پروسیسز کا مطلب عملیات. پھر ایک رخ ہوتا ہے جادو کا، آپ نے سنا ہوگا جو آپ سنتے آ رہے ہیں کہ فرعون کے دربار میں وہ کیا نام تھا اس کا جادوگر کا، سامری جادوگر نے یوں پھینکا رسی، سانپ نظر آ گئی، سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدھا بن گیا، اس نے کھا لیا. یہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ جو ہے نا وہ چائنا وال کے تھرو چلا گیا، ہوا میں لیویٹیٹ ہو گیا، اینڈ سو آن، بندے کے 2 ٹکڑے کر دیے. 10,000 قسم کے جادو آپ نے سنے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے. یہ جادو نہیں ہوتا، اس کو ہم کہتے ہیں نظر بندی. اس کا جو صحیح اردو ورڈ ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایلوژنری میجک. ایلوژن کا ایک بیسک قانون ہے. ایلوژن میں جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، آپ زندگی بھر کی گمراہی دور ہو جائے گی آپ لوگوں. ایلوژنری میجک کا بیسک قانون ہے، واٹ اپیئرز از ناٹ ایگزیکٹلی واٹ اٹ از ہیپننگ، اٹ اپیئرز ٹو بی ہیپننگ. اگر ڈیوڈ کاپر فیلڈ وال آف چائنا سے تھرو ہو گیا، اس کی وہ جتنے بھی کراس چیکس دکھا رہا ہو بظاہر وہ ایکچولی نہیں گیا وال آف چائنا کے تھرو. اٹ اپیئرز دیٹ ہی وینٹ تھرو وال آف چائنا. لیویٹیٹ، اس سب کی ٹرکس ہوتی ہیں، ان کو ہم ٹرکس کہتے ہیں. تو آج کل دنیا میں جتنے بھی میجیشنس پائے جاتے ہیں مشہور ترین، ڈیوڈ بلین، ڈیوڈ کاپر فیلڈ، یہ سب ٹرکس یوز کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. یہ پورا ایک الگ ڈومین ہے. اس کے اوپر بہت ڈاکومنٹریز بھی بنی ہیں. ایک بندے کی ڈاکومنٹری، مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا، میں نے ریسنٹلی دیکھی تھی. بابا ہے، اس نے پوری زندگی اسی کو کریک کرنے میں لگا دی اور بڑی کلاس کی ڈاکومنٹری اس نے بنائی. بڑے بڑے لوگ اس نے لائیو جا کے گندا کر دیا کہ آپ یہ پروف کر دیں، اور پھر اس نے پھر ریزننگ بھی بتائی، اس کے پیچھے میکینزم بھی بتایا. اور اب یہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ یہ جو سب کرتے ہیں ٹرکس ہی کرتے ہیں. ساری ان کی لیویٹیٹ کرنے کا الگ دکھاتے اس طرح ہے. بہرحال یہ پورا الگ ایریا، تو اس کو ہم ایلوژنری میجک کہتے ہیں. ہم اس سے کنسرن نہیں ہیں آج ہمیں بیٹھے. ایلوژنری میجک تو یہ فار انٹرٹینمنٹ پرپزز ہوتی ہے. اس کی بہت اچھی دلیل ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. پھر ڈیوڈ کاپر فیلڈ یا ڈیوڈ بلین چلتے چلتے راستے میں جو ہے وہ کین لیتا ہے اور کین خراب ہوتا ہے، وہ دکھاتا ہے خالی ہے، مڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو یوں یوں کرتا ہے، وہ کین واپس صحیح ہو جاتا ہے، اس میں کولڈ ڈرنک بھی آ جاتی ہے. بھائی اتنا بڑا زبردست آدمی تو کیوں تنخواہ لیتا ہے لوگوں سے؟ کیوں چینل سے تنخواہ لیتا ہے؟ اپنی کولڈ ڈرنک خود بنا لیا کر. یا وہ جادو دکھاتا ہے، اندر سے پیسے $10 کا نوٹ نکال دیتا ہے، تو بھائی تو پھر کیوں تنخواہ لیتا ہے؟ $10 کے نوٹ بنایا کر بیٹھ کے. تو ٹیکنیکلی اٹس ناٹ پاسبل. یا آپ کو یہاں لوکلی بھی جتنے بھی جادوگر اس طرح کے یا بابا حضرات ملتے ہیں جو کرامات دکھاتے ہیں، جو آپ کو غیب سے چیزیں لا کے دکھاتے ہیں، یوں کیا 2 کھجور آئے، یہ لوگ کھا لو صحت مل جائے گی. تو کھجور کی فیکٹری لگی ہوئی ہے غیب میں، کیا تو وہاں سے کھجور لا کے دے رہے ہیں. ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ جی میں ایک اللہ والے بابا ہیں، صوفی صاحب، ان کو جانتا ہوں، یہ وہ. میں نے خود دیکھا یار. انہوں نے مجھے کہا کہ بھوک لگی ہے. میں نے کہا ہاں بھوک لگی ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم سائیں کے دربار سے کھانا منگاتے. انہوں نے یوں کیا اور ہاتھ ایسے پچھلے کیا، 2 بریانی کی تھیلیاں نکالی، انہیں دے دی. مطلب یہ کس قسم کی اچھا لوگوں کے بلیف سسٹم ہے بنے ہوئے. اور وہ مجھ سے انسسٹ کر رہا تھا بھائی ہے غیب سے. میں کہا بھائی مان لیا وہ غیب سے ہی لائے ہیں، پیچھے چھپا ہوا تھا تو میں نظر نہیں آ رہا، تو غیب ہی ہوا تمہارے لیے. اور بریانی کی تھیلی دے رہا. میں نے کہا میں ان کی جگہ میں بولتا بھائی 2 اور. پھر ان کا غیب میں جب بریانی ختم ہو جاتی پھر وہ بولتے بھائی سوری مائی جن از ناٹ ورکنگ. اس کو آپ لاجیکل پلین پہ دیکھیں تو بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن جو ریئل میجک ہے جس کی ہم جادو کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، جو انسان کی روح پر یا نفس پر کر دیا جاتا ہے نارملی جادو. اچھا یہ بھی گمراہی ہے کہ جادو روح پر کر دیا جاتا ہے. نہیں، روح پر کوئی جادو نہیں ہوتا. روح جب جسم میں ہوتی ہے اور نفس کی طرح بہیو کرے تو جادو سارا نفس پہ ہوتا ہے. یہ سارا نفسی علم کہلاتا ہے. جتنا بھی میجک ہے یہ سب کو نفسی علوم کہا جاتا ہے. اچھا اب یہ اور ڈیٹیل میں جائیں کس طرح کام کرتا ہے، اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آیا کہاں سے، ہاؤ ڈیڈ اٹ آل اسٹارٹیڈ.
تو یہ ہم سرسری باقی سیٹنگ میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ جو سارا میجک ہے ہمیں ٹیکنیکلی اگر ہم اس کو ٹریس بیک کریں تو یہ ایک ریلیجن ہے, وہاں پہ جاتا ہے سارا بلیک میجک. اس ریلیجن کو کہتے ہیں کبالہ. سارا کبالسٹک میجک جتنا بھی بلیک. جی کبالہ پہ کہاں سے آیا ہے؟ کبالہ کون لایا؟ کبالہ وہ مذہب ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام لے کے آئے. ان کے فالوورز جو ہیں وہ کبالہ کے فالوورز کہلاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ہماری اسلامک ٹیچنگ کے مطابق پیغمبر تھے, نبی تھے. ان کے پاس دسترس تھی تمام چرند پرند جنات, تمام مخلوقات جو ظاہر اور غیب میں, ان کی وہ لینگویج بھی سمجھتے تھے, ان پہ دسترس بھی رکھتے تھے, ان کی کنگڈم میں تھے. کیا مطلب وہ اس بات کا؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اگر ہم اس کو آج کے ٹاپک کے ریفرنس پہ ہم اس کو انالائز کریں تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جتنی بھی ایگزسٹنٹ بینگز ہیں, ظاہر اور غیبی مخلوقات جو ہیں, جو بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, سین اور ان سین انٹیٹیز, ان کے مٹیریل سے واقف تھے. وہ کس سے بنی ہیں, وہ کس طرح بہیو کرتی ہیں, ان کا پرپس کیا ہے. تبھی تو وہ ان پہ دسترس رکھتے تھے. سنا ہے وہ جنات پہ بھی رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ انسانیت کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے نفس مینیپولیشن نہیں آتی تھی. اٹ واز ہم جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ یہ علم عطا کیا تھا کہ وہ ہر مخلوق کی اگر نفس ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی, اس کو مینیپولیٹ کیسے کر سکتے, وہ علم رکھتے تھے. اسی لیے انہی کے دور میں جب یہ علم انلاک ہوا تو آپ کو پھر قرآن کی ریفرنس ہم دیتے ہیں, 2 فرشتے بھیجے گئے, ہاروت اور ماروت. اور قرآن میں ذکر بھی, اور بھی بکس میں ان کا ذکر ہے, بائبل میں بھی ذکر ہے ان کا, کبالہ میں بھی ان کا ذکر ہے. ہاروت اور ماروت نے دنیا میں آ کے انسانی شکل کے اندر تھے, وہ فرشتے ان ہیومن فارم میں آئے عام انسان کی طرح, اور لوگوں کو یہ سارے علوم سکھائے, نفسی علوم, کہ بھائی جادو ٹونا میجک اس طرح بیہیو کرتا ہے, نفس مینیپولیشن اس طرح کام کرتی ہے. اور پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نے وہ 2 فرشتے اس لیے بھیجے تاکہ ہم انسانوں کو بتا سکیں کہ یہ سب چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں یہ نہیں کرنی, دس از نو گو ایریا, یہ سب وہ ہے جو نہیں کرنا. اس کی اور بھی مثالیں دے دیتا ہوں میں آپ کو. جیسے حدیث کی وغیرہ بکس اٹھاتے ہیں تو اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے یہ صحیح ہے, یہ ضعیف حدیث ہیں. تو ضعیف حدیث اسی بک میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں پورشن میں, وہ اس لیے نہیں لکھی ہوتی کہ ان کو فالو کریں, وہ اس لیے لکھی ہوتی کہ آپ کے اندر کنفیوژن نہ ہو کہ یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے. دس از سم تھنگ رانگ, دس از سم تھنگ رائٹ, تو یو ہیو ٹو فالو دا رائٹ, کیپ اوے فرام دا رانگ. یا میں آپ کو بولوں بھائی آپ نے اس پورے بلڈنگ کے اندر گھومنا ہے پھرنا ہے, یہ روم الیکٹرک روم ہے, یہ خطرناک ہے, یہاں نہیں جانا. تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ آپ ان کیس اگر آؤ پہ آپ کی نالج میں ہو, یہ روم پہ مجھے نہیں جانا, یہ الیکٹرک ہے اور میرے ایریا نہیں ہے کنسرن کا, خراب ہے, خطرناک ہے میرے لیے. وہ الگ بات ہے کہ انسان کی کیوریوسٹی اس کو اسی جگہ لے جاتی ہے. تو یہ بھی ہسٹری میں بھی یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب یہ فرشتے آئے, انہوں نے یہ سب جادو ٹونا کے علم کو ایکسپلائٹ کیا, تو اس وقت کی جو خاص کر خواتین تھیں انہوں نے یہ علوم سیکھ لی ان سے اور اس کو پریکٹس کرنے لگے, بٹھانے بار کے پھونکنا, اسپیل میکنگ کرنے لگے. ایک بات تو یہاں تک یہ سمجھ میں آتی ہے. پھر یہ کیبالسٹک ٹیچنگ کے اندر پھر ہمیں ہسٹوریکل فیکٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ سمجھ میں آئی بات تو انہوں نے وہ اس علم کو پریزرو کیا. انہوں نے ایک کتاب میں یہ سارا علم, اسپیل میکنگ یا نفس مینیپولیشن میں اس کو کہتا ہوں, وہ ساری پریزرو کی. اچھا, نفس مینیپولیشن انڈیویجول لیول پہ بھی ہے اور میس لیول پہ بھی ہے, یعنی کہ میں ایک انسان کی نفس کو کیسے جادو کے زیر اثر لا سکتا ہوں اور میجورٹی کو بھی, یعنی کہ گروپ آف پیپل کو بھی. اس کو انہوں نے پریزرو کیا اور ایک کتاب میں لکھ دی سارے اسپیل, اور اس کو اپنے باکس میں رکھ کے انڈر مسجد اقصیٰ اس کو دفن کر دی, جس کو آپ ہیکل سلیمانی یا تابوت سکینہ بھی کہتے ہیں. اور پھر ہسٹری ہیز اٹ کہ پھر پھڈا سارا اب جتنا بھی دنیا میں پھڈا ہے, غور سنیے گا, پولیٹیکل, اسپریچول, ریلیجس, تینوں جو پھڈے ہیں, تینوں جو قومیں, ساری قومیں جو ان باتوں پہ لڑ رہی ہیں, ان کے سارے روٹس جو ہیں اس باکس کے اوپر جا کے ملتے ہیں. کچھ قوموں کا ماننا ہے کہ کچھ قوموں نے وہ باکس ایکوائر کیا, اس میں سے وہ نالج ایکوائر کی اور دنیا کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں نیگیٹیولی. یہودی جو مسلمس کا ماننا ہے. کچھ کا ماننا ہے کرسچنس کا, بھائی وہ تو باکس تھا ہی بھائی, نہیں ریلیونٹ ہو گیا, ایسا کچھ ہے نہیں. یہودیوں کا ماننا ہے وہ باکس تھا, وہ غائب ہو گیا اور وہ ہمیں ڈھونڈنا ہے, وہ ڈھونڈ کے جو اس کی نالج ہے وہ ہم اپلائی کر کے پوری دنیا کو مینیپولیٹ کر لیں گے, اور ہمارا یہ تاج ہے کہ ہم پوری دنیا کو مینیپولیٹ کریں بیکاز وی آر دا چوزن نیشن. مسلمس کا یہ ماننا ہے کہ جی وہ تھا باکس, وہ یہودیوں نے
مل گیا ان کو, انہوں نے اس سے سارا لرن کر لیا اور اس کو اپلائی کر رہے ہیں, اور اب جھوٹ بولتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. اور ہمارے جو مہدی آئیں گے وہ ایونچولی ان کی نیگیٹیوٹی جو بھی ساری, تو سارے روٹس تانے بانے ریلیجس اور وہ سب اسی باکس پہ جا کے. اچھا, اگر اب یہ تو ہم نے کنونشنل ساری باتیں سن لی کہ یہ کیا ہو رہا تھا ریلیجسلی, ٹیکنیکلی کیا ہوا یہ سب. انسان کی نفس کی جو ایکسپلائٹیشن ہے, ڈیٹیلنگ ہے, جیسی دنیا میں ان لاک ہوئی اس کے بعد سے ساری یہ گن بلا شروع ہو گئی دنیا کے اندر. انسان نے نفسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں میسو لیول پہ. اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ پریزرو نہیں ہوا. تو انہوں نے, حضرت سلیمان نے جو بک لکھی تھی, اب ایک تھیوری ہیز اٹ کہ وہ بک جو ہے, اس بک کو گاسپل آف سیٹن بھی کہا جاتا ہے یا بک آف سیٹن بھی کہا جاتا ہے, اور وہ بک جو ہے ویٹیکن سٹی میں موجود ہے. اس کی کچھ پکچرز میں نے دیکھی, اتنی زمین سے اتنی اونچی بک ہے, بہت موٹے پیپرز پہ لکھی گئی, اس میں ڈائیگرامز ہیں, اور وہ ویٹیکن سٹی میں پرزروڈ ہے, اینڈ جوز ہیو اٹ اینڈ دے نو ہاؤ ٹو یوز اٹ. پھر کچھ ہم نے اس کو اور ٹریس بیک بھی کیا. بہرحال اٹس لانگ اسٹوری, اس میں بہت کچھ سچائی بھی ہے اور بہت کچھ غلط بھی ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ نفسی علوم ان لاک ہوئے, پرزرو ہوئے, لیکن اس کے بعد لیک آؤٹ ہو گئے, جس کو ہم کہہ رہے ہیں قبالہ ٹیچنگ. اب دوسرے اینگل سے بتاتے ہیں. پوری دنیا میں انسان ہے, انسان دو پیٹرن پہ ہو سکتے ہیں. ایک وہ انسان جو جینوئنلی بائی برتھ یا بائی ڈیفالٹ ایک نیگیٹو اوور آل اپروچ رکھتا ہے, ایک گمراہ کن اپروچ رکھتا ہے, فسادی ایول اپروچ رکھتا ہے. اور دوسرے قسم کا انسان ایک اوور آل جینوئنلی ایک اسپریچول یا گڈ یا پازیٹیو اپروچ رکھ سکتا ہے, ایک رحمانی انسان اور ایک شیطانی انسان. تو جتنے بھی شیطانی یا ایول مائنڈیڈ لوگ ہیں دنیا کے اندر, ان کو وہ نفسی علوم جو ہے اٹریکٹ کرتے ہیں, اور وہی ان کے پریکٹیشنر بنتے ہیں لیٹر آن, جن کو ہم جادوگر کہتے ہیں, عملیات والے, سفلی, کالا عمل, اس کی برانچز اینڈ ٹائپس. ہر کسی نے اپنے اپنی پریکٹسنگ طریقے کو رکھتے ہوئے اس کے نام رکھ دیے, کلچرل وائز اینڈ لوکیلٹی وائز. انٹرنیٹ ہے سب جگہ. وہ امریکہ میں بھی وہ ایگزورسزم کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی ڈیول ورشپرز ہیں. وہ مووی اگر آپ نے دیکھی ہو کانسٹنٹین, تو اس کے اندر یہ کانسیپٹس کو ایکسپلائٹ کیا گیا کسی حد تک. اور پوری دنیا میں بھی اسپریچول یا رحمانی لوگ نظر آتے ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاکستان میں اللہ والے آپ کو بہت ملیں گے, جن کے استانے یا ایسے بنے ہوں گے گھر پہ, لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں, وہ دم درود کر کے پڑھ کے پانی دے دیتے ہیں, کبھی کوئی چیز دے دیتے ہیں کھانے کی, کوئی دوائی, کوئی میٹھا, اور ان کے گھر لوگ آتے ہیں اور وہ کوئی پیسہ چارج نہیں کرتے. جو ٹرو رحمانی لوگ آپ کو نظر آئیں گے, ان کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ وہ پیسہ چارج نہیں کریں گے آپ سے. ان دا ٹرو ایسنس آف دس انڈرسٹینڈنگ میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ ان کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے جو اوپر والے نے ایک بلیسنگ دی ہے, اس سے مجھے ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے, اور پیسہ چارج کرنا ہے سم تھنگ مٹیریلسٹک. تو اٹ از ہائیلی کانٹراڈکٹری, بہت زیادہ کانٹراڈکشن ہوتی ہے اس تھاٹ کے اندر کہ میں اگر ہیومینٹی کی سروس کروں اور میں اس کا چارج کروں گا. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے, کسی بھی اللہ والے کے پاس جائیں, اور اگر وہ کسی قسم کے بھی پیسے آپ سے کسی بھی طرح گھما پھرا کے لے رہا ہے, مائنڈیڈ, وہ اتنا اسٹرکٹ ہوگا ان معاملوں کے اندر کہ ہی اور شی ول پروبیبلی میک شیور کہ وہ آپ کی خدمت کر رہا ہو, آپ کو کھلا پلا رہا ہو, یا آپ کی خدمت میں جو بھی اپنی استطاعت کے مطابق کر رہا ہو, لیکن آپ سے کوئی نہیں پیسہ لے گا. اچھا, مجھے ایسے لوگ بھی ملے, انہوں نے کہا جی ہم اللہ والے ہیں, فلاں بزرگ ہیں, بڑے اچھے ہیں. اچھا جی. میں کہا جی وہ پیسے ویسے لیتے ہوں آپ سے؟ نہیں کوئی پیسے نہیں لیتے, کسی قسم سے بھی. کہا نہیں کوئی قسم سے وہ پیسے نہیں لیتے. اچھا, پھر بس یہ ہم اپنی مرضی سے وہاں پہ گلک رکھا ہو تو اس میں پیسے دھل کے آ جاتے ہیں. بس ہم ہر جمعرات کو ان کو ایک سوٹ دے کے آ جاتے ہیں. وہاں ہم ہر مہینے جو ایک بکرا کاٹتے ہیں اور جو ان کو ہم گوشت دے کے آ جاتے ہیں. انہوں نے کوئی پیسے نہیں مانگے, وہ 2 مرغی منگائیں, ایک کالا جوڑا منگایا, 1 کلو چینی منگائی, 1 کلو بادام منگائے, 1 کلو پستے منگائے, بولا آپ کا کام ہو جائے گا. وہ کسی قسم کا مٹیریل گین نہیں لے گا آپ سے, وہ ارسپیکٹو ہو کے یہ کام کرے گا اگر اللہ والا ہے. ایک چیز. 2 چیز مائنڈیڈ. دوسری گمراہی آپ لوگوں کے لیے خاص کر دور کر رہا ہوں, پبلکلی میں یہ بات نہیں کہتا. اللہ والے کمال نہیں ہوتے, اس سسٹم کا حصہ ہے. یہ پوری دنیا کا بیلنس میں نے بتایا ہے, اوور آل ایول اور گڈ کے اوپر ٹکا ہوا ہے. ہر دور میں, ہسٹری میں ہر دور میں, میک اٹ فارگیٹ ریلیجیس پرسپیکٹو سائڈ میں رکھیں ایک تھوڑی دیر کے لیے, ہر دور کے اندر ایول اور گڈ ایکولی بیلنس رہے ہیں. اس دور میں دنیا کا ایک دور بتا دیجئے جہاں پہ ایول نے ٹیک اوور کر لیا اور ایول سسٹین کرتا رہا.
آپ کو ریلیجیسلی بھی یہ فیکٹس ملتے ہیں کہ ایک زمانے میں جنات کی حکومت تھی دنیا میں, انہوں نے فساد پھیلایا ایک حد تک پھیلایا, یعنی کہ اتنا پھیلایا کہ گڈ یہاں آ گیا اور ایول یہاں آ گیا, 99:1 کا ریشو ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں 100% ایول ہو گیا, 0% گڈ ہو گیا. پھر کیا ہوا, اوپر والے نے انٹرفیئر کیا, فرشتوں نے انٹروینشن کی اور تباہی مچائی, اور ان کی جنات کی پھینٹی لگا کے باہر کیا, اور فرشتوں نے اپنا نظام ٹیک اوور کر لیا. اور اگر ہیومن ہسٹری پڑھیں آپ تو بتائیے فرعون کتنا رہا, فرعون نے فرعونیت کی انتہا کر دی. پھر کیا ہوا, موسیٰ آ گیا, یزید نے, اور انہوں نے انتہا کر دی ظلم باربیرزم. پھر کیا ہوا, ختم. ہسٹری ہیز اٹ, کبھی بھی ہسٹری کے اندر گڈ اور ایول جو ہے وہ ایک سائڈ پریویل. اچھا مجھے ایسا وقت بتا دیجیے گڈ پریویل کر رہا ہو بڑا زبردست, ایک دور بتائیے گڈنس کا بول بالا رہا ہو, کیا ثابت ہو رہا ہے سوری, ہمیشہ دونوں فورسز یہاں آتی. تو یہ کمال ہے, گڈ فورسز میں کام کرنے والا کمال ہے, بیڈ فورسز میں کام کرنا کمال. یہ دونوں لڑتے رہیں گے زندگی, کمال اس سے اوپر ہے. ایک تھرڈ فورس بھی ہے جو ان دونوں فورسز کو الاؤ کرتی ہے, بیلنسرز, خیر, جن کو ہم سینٹس وغیرہ ٹائپ کے لوگ کہہ دیتے ہیں. ہر دور میں دے آر دا ون ہو رن دا سسٹم. جیسے کانسٹنٹین مووی میں ایک بندہ نہیں ہوتا کالا جو ہوتا ہے وہ, جس کے پاس دونوں جاتے ہیں شکایت کرنے, یہ گڈ فورس والا کانسٹنٹین کیانو ریوز اور دوسرا والے کہ یہ پنگا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو وہ بیلنسر ہوتا ہے. تو تھرڈ فورس ہمیشہ ایک ہوتی ہے. تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. تو یہ جو جینوئنلی ایول لوگ رہے ہیں, ایولنس کی ایکسپلائٹیشن کی جو نالج ہے وہ یہ جادو ہے صاحب. ہر انسان میں نفس ہے, ایگریڈ. نفس کو اگر آپ زیادہ ایکسپلائٹ کریں گے, مینیپولیٹ کریں گے, ایول پرپزز کے لیے یوز کریں گے, وہ میجک کہلائے گی. اسی نفس کو آپ ٹیم کریں گے, ایکسپلائٹ کریں گے, اس کو اوور کم کریں گے, ماریں گے نہیں, دبائیں گے نہیں, اس کو لرن کر کے, اس کو سیکھ کے اپنے زیر اثر یا قابو لے آئیں گے, یعنی کہ آپ سپر سیڈ کر جائیں گے, تو آپ خیر والے آدمی کرائیں گے. اور اگر آپ اس کو پیوریفائی کر کے انلائٹنڈ ہو گئے تو پھر آپ ان دونوں میں نہیں, پھر گیم ہی کچھ اور ہے آپ کا. یہ خیر الگ چیپٹر ہے, وہ آپ سے اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں ہم میکینزم کے اوپر, جادو کے. یہاں تک آپ لوگوں کو ایبزارب ہو رہا ہے سب کو, یہ چلا کہاں سے. اچھا یہ جو بھی ٹیچنگ تھیں, کیبالسٹک کہہ لیجیے, ہسٹوریکل ٹیچنگ تھی, نفس کی مینیپولیشن, یہ کیا تھی؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں اپنی انٹینشنل انرجی سے کس طرح دوسرے انسان کی انٹینشنل انرجی کو مینیپولیٹ کر سکتا ہوں نا. یہ تو ایک ہمیں انڈرسٹینڈنگ آ گئی, لیکن اس کے کچھ قوانین بھی ہیں. میں کھڑا ہوں, میں خرم کی نفس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہوں, ناٹ نیسیسری. ہو سکتا ہے اب اس میں بہت سارے لاز ہیں, ان کی نفس مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہو, ان کی نفس مجھ سے زیادہ ریزسٹنٹ ہو, یہ پازیٹیولی بہت زبردست آدمی ہے نفس کے, میں نیگیٹو بہت نفس کا, میں 90 پہ ہوں, یہ 91 پہ ہیں, پھر کیا ہوگا. میں 90 پہ ہوں, یہ بھی 90 پہ ہیں, پھر کیا ہوگا. میں کوانٹیٹیولی سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں 89 پہ ہوں, یہ 90 پہ ہیں, تو کیا ہوگا. میں 20 پہ ہوں, یہ 80 پہ ہیں, تو پھر کیا ہوگا. نیگیٹو انرجی ٹکرائے گی تو کیا ہوگا, پازیٹیو نیگیٹو ٹکرائے گی تو کیا ہوگا. اچھا پھر ان دونوں فورسز کی لڑائی کے اندر, گڈ اور ایول کے اندر, یہ تھرڈ فورس کب انٹرفیئر کرتی ہے, کیا کام کرتی ہے, یہ کس طرح مینیج کرتی ہے. بہت مطلب اگر آپ نے دنیا کے تمام سائنسز کی نالج کو امیجن کر لینا کتنا علم ہے, وہ سارا علم ایک طرف, وہ اس کا 1% بھی نہیں ہے اس علم کا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, نفسی علوم. کیونکہ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, یہ ہزاروں سال سے انسان, حضرت سلیمان علیہ السلام کو آئے پر 5-10 ہزار سال, ہمیں لگتا ہے کہ 5-10 ہزار سال ہے, ہمارے پاس جو ریکارڈز بتاتے ہیں. تو 5-10 ہزار سال سے تو انسان پاگل ہوا ہے ان علوموں کے اوپر, لکھ کے پاگل ہو گیا ہے, سمجھ کے پاگل ہو گیا, پریکٹس کرے جا رہا ہے, وہ ہوے سے ختم نہیں ہو رہی اس کی. سو دس از ہیوج نالج, ہیوج نالج. اس نالج کی کمبینیشنز, پرمیٹیشنز انلمیٹڈ لٹرلی انسانی مائنڈ سیٹ کے مطابق نکلتی ہیں. اس لیے ہمارا کامن. اچھا آپ کو لگتا ہے صرف, مجھے کسی نے بولا, مجھے نے شاید بولا تھا کہ جی صرف انڈو پاک میں یہ ہے کہ جی جادو ٹونا کر دیا اور عمل کر دیا, بندش کر دی, یہ گوروں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا. گوروں کا ہمارے سے زیادہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. کبھی جا کے گوروں کے سوسائٹی کو دیکھی تو صحیح, ایگزورسزم. دوسرا یہ کہ پھر لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا بھی فرق ہوتا ہے, ان کا معاشرہ شعور کے کسی اور لیول پہ, ہمارا کسی اور لیول پہ.
تو ہم جس لیول پہ ہیں اس پہ زیادہ پرون ہے انسان، وہ ان چیزوں میں پڑتا ہے. جب انسان کوئی بھی معاشرہ خواہشات کے لیول پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جادو ٹونا چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. کوئی انسان احساسات یا لاجیکل پلین پہ اگر کوئی قوم آ جاتی ہے جیسے ویسٹ ہے تو ان کے یہاں کا جو جادو ٹونا بڑا ریفائنڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیے فلموں میں دکھاتے ہیں، گوروں کی فلموں میں ہی دکھاتے ہیں کہ کسی پہ جن بوت آیا، وہ کیا ہے ایگزورسزم آن فلاں خاتون کا نام آگے مووی آئی ہوئی نا ابھی کون سی، تو وہ اس کو بڑی ٹیکنیکل طریقے سے لیں گے. جنس کو وہ بھی مانتے ہیں، اینجلس کو وہ بھی مانتے ہیں، بیڈ سولز کو وہ بھی مانتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں بدروحوں کو وہ بھی مانتے ہیں. یہ سارے کانسیپٹس ان کے ہیں. تو فرق یہ ہے کہ ان کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ یا ان کی قوم کا شعور کا لیول بہت تھوڑا ریفائنڈ ہے ہم سے، تھوڑا بہتر لیول پہ ایک ایسپیکٹ پہ. تو وہ اس کو ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے یہاں نہیں ہے. دنیا کا کون سا چائنیز میں جہاں پہ کوئی مذہب ہی نہیں فالو کیا جاتا وہاں پہ بھی یہ کانسیپٹس ہیں. بری آتماؤں نے اس کو پوزیس کر لیا، بیمبو کی چھلکوں سے ڈنڈوں سے مارتے ہیں پھر وہ ہر جگہ. سو اس کا اگر میں نے کسی ملک کو یا کسی قوم کو اسٹڈی نہیں کیا اور میری نظر سے نہیں گزرا، ڈزنٹ مین دس تھنگ ڈزنٹ ایگزسٹ اوور دیئر. یہ میں کمنٹ کبھی تبھی کر سکتا ہوں کہ بھائی اس قوم میں تو نہیں ہوتا جب میں نے سب کچھ اسٹڈی کیا. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا. آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا ہم ان کی ٹائپس اور نیچے ہم پاکستانی ڈیٹیلنگ پہ آتے ہیں کہ جادو ہے کیا، کام کس طرح کرے. سنا ہوگا آپ نے بندش کر دی، رکاوٹ لگا دی محبوب آپ کے قدموں میں. مطلب محبوب کو پتہ نہیں کیا نوکر بنانا ہے، جوتے پالش کرنے والا ہونا، محبوب آپ کے قدموں میں. اچھا جی. اور جی اور پتہ نہیں کیا کیا کاروبار میں بندش، اور بدلہ لینا ہے، ساس آپ کے قدموں میں بہو. اچھا پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ سارے اس طرح کے جادو ساس بہوؤں میں کیوں ہوتے ہیں، محبوبوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ ذرا غور کیجیے گا آپ انڈر دا لائٹ آف دا ڈسکشن یا جو بھی ہم نے کمیونیکیشن ابھی تک آپ سے کی ہے اس کی روشنی میں ذرا غور کیجیے گا. اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جتنے بھی رشتوں کی بات ہو رہی ہے جن پہ جادو پہ زیادہ کام کیا جاتا ہے، یہ سارے رشتے جو ہے نا یہ نفسی رفٹ رکھتے ہیں. یہ رشتے تمام ان رشتوں میں نفسی رفٹ ہوتی ہے. ایگو سب سے زیادہ انوالو ہوتی ہے. ایگو مینز نفس. تو اس لیے ان رشتوں میں زیادہ یہ اپلائی کیا جاتا ہے اور زیادہ مارکیٹنگ اس کی جاتی ہے اور زیادہ پاپولر بھی ہے یہ چیز. جہاں پہ ایگو زیادہ ہوگی وہاں نفس زیادہ ہوگا، جہاں نفس زیادہ ہوگی وہاں جادو کا استعمال. ایک تو یہ بات. دوسری بات، اب یہ جو سارے ہم نے آپ کو اسٹیٹمنٹ بتائے، محبوب آپ کے قدموں میں، ساس آپ کے، شوہر آپ کا غلام، اور جی فلاں بچہ میرا یہ نہیں ہو رہا، اس یہ انسان کیوں کروانا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں میری جو محبوب ہے وہ میرے قدموں میں آ جائے. میں فلاں لڑکی سے پیار کرتا ہوں، یا میری جو ساس ہیں وہ جو ہے نا مجھ سے امپریس ہو جائیں، میرے روب دار ہو. یہ اگر میں کوئی یہ خیال رکھ رہا ہوں کیا پروف کر رہا ہے میرے بارے میں؟ میں ہائیلی ایگوسٹک انسان ہوں. مجھے میرے اندر اتنی ایگو ہے کہ میں اس اپنی ایگوسٹک تھاٹ یا اس خواہش کو فلفل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی گرنے کو تیار ہوں. کس حد تک؟ جا کے قبرستان میں قبریں کھود کے اس میں مردے گاڑنے کو تیار ہوں. الو کے خون سے میں عجیب پتہ نہیں کیا کیا ریچولز لوگوں نے بنا لی. جتنا فلتھ ہے مائنڈ میں لوگوں کے اتنی زیادہ آپ کو پروسیسز نظر آئیں گے. یہ صرف فلتھ ہے مائنڈ کا، نفس کا فلتھ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. کہہ لیجیے جتنا اپنے معیار سے انسانیت کے انسان گرتا جاتا ہے اتنے زیادہ آپ کو اس طرح کے گھٹیا پروسیس نظر آئیں گے. بہرحال تو اس سے ایک چیز ظاہر ہو رہی کہ میری نفس ہے، میری ایگو ہے، وہ ہائیلی ڈیویٹڈ ہے، تباہ کن، بہت ایگوسٹ، پھنسی ہوئی بری طرح نفس کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہوں میں. تو میں کیا کروں گا؟ اچھا پھر اور کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر میں اس طرح کا سوچ رکھتا ہوں، اس طرح کی نفس کی کیفیت میں ہوں اور میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، تو پھر چانسز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے وہی بندہ الو بنائے گا جس کے پاس میں جادو کروانے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ نیگیٹو نفس کا بادشاہ ہے. وہ تو پریکٹس کر رہا ہے، اس کی تو انٹینشن چلتی ہے. ان ادر ورڈ انڈر دا لائٹ آف ڈسکشن وی ہیڈ سو فار، میں چاہتا ہوں یہ میرے راستے سے ہٹ جائیں، میرے کاروبار میں سے کمپٹیشن سے ہٹ جائیں. فرض کریں میں چاہتا ہوں یہ میری فلتھ ہے ایک نفس کی، میری گریڈ ہے، لیکن میں اس کو میں بے بس کچھ نہیں کر پاتا. میں کیا کروں؟ تو مجھے لگا کہ مجھے جادو کروا دینا چاہیے. تو میں ان کے پاس گیا، یہ کالا جادو کرتی ہیں فرض کریں. تو میں کیا ٹیکنیکلی کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنی انٹینشنل انرجی کو فلفل کرنے کے لیے ان کا پلیٹ فارم یوز کر رہا ہوں کہ یو آر سو اسٹرانگ ود یور انٹینشن، آپ ان پہ وہ اسپیل کر دو. صحیح ہے جی.
اب یہ جب تیر ٹرائنگل بن گیا انٹینشنل انرجی کا, اس میں الگ کانسیکوینسز آ جاتے ہیں. اس میں پھر آپ نے سنا ہوگا کہ جادوگر بہت سارے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں تو 4 سال سے اس پہ انڈے سوئیاں لگوا رہا ہوں یا لگوا رہی ہوں, کام ہی نہیں کر رہا. تو اس کے الگ کانسیکوینسز ہو سکتا ہے. میں ان کو جا کے کہہ رہا ہوں ان کی جو انٹینشنل انرجی ہے ان کی انٹینشنل انرجی اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اس لیے افیکٹ ہی نہیں کر رہا ان کا جادو. پھر فرض کریں میں ان کے پاس چلا گیا, یہ کالے جادو کے سامری مانے جاتے ہیں, تو انہوں نے تو ایک چٹکی بجائی اور گئے کام سے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. محیث ان کو بولنا میں بزی ہوں, میسیج دیتے پھر آپ مجھے بتا دینا. وہ گاڑی لگی ہے ادھر, تو بولا فون کر رہا ہے تھوڑی دیر بعد. تو سو اٹ ڈفرز. اب لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, ہر کسی کی انٹینشن یا اس کی ایک جو نفس ہے اس کا ایک لیول ہے, اس کے پیرامیٹرز ہیں, وہ کس جگہ کھڑا ہوا ہے, یہ کون ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. اچھا جادوگر کو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے, اس نے بھی کسی جادوگر سے ٹریننگ لی ہوگی, کچھ بکس وغیرہ پڑھی ہوگی, جو بھی علم اس کے پاس آیا ہوگا, اس کے پاس اتنی نالج ہوتی ہے کہ بھائی اگر مجھے اس لیول کی انٹینشنل انرجی ریلیز کرنی تو یہ منتر مجھے پڑھنا پڑے گا. اس نے ہر چیز کو اپنے سبجیکٹ کیا ہوتا ہے منتر سے. بہت ہی کوئی ٹاپ کے سامری لیول کے جو ہم بات کر رہے ہیں, بہت ہی کوئی کہتے ہیں نا اعلیٰ ترین گھٹیا نسل کے اگر کوئی جادوگر ہوگا تو وہ ہوگا, وہ تو مطلب دیکھ کے بندہ اڑا دے, جس کو ہم کہتے ہیں اس میں کالا عمل, وہ سفلی عمل, اور وہ عمل جس سے بندے کی جان چلی جاتی ہے. اس لیول کے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ویری ریئر اینڈ فیو, لیکن ہوتے ہیں. عام انسان کو کچھ نہیں پتہ, یہ سب نہیں بچ سکتا. وہ صرف اس رحم و کرم پر ہے کہ اس کی انٹینشنل انرجی کتنی اور وہ کام اس پہ کرے گا, جادو نہیں کرے گا. اس لیے معاشرے میں آپ کو جو تباہیاں مچی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لوگ فلدی لیول تک گرے ہوئے, سگا بھائی بہن بھابھی بیوی دیورانی ساس, سارے جتنے بھی ایموشنل رشتے ہیں, خونی رشتے ہیں, خیریت ہے سب, اچھا جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب آپس میں اتنے ایگوئسٹک ہو چکے ہیں, وہ سب ایک دوسرے پہ جادو کروا رہے ہیں. اور خود کی انٹینشن, اچھا کیوں ریورٹ بیک کرتا ہے ایسے لوگوں پہ جادو؟ جیسے میں نے مثال دی, میں جیلس تو ہوں ان سے, لیکن مجھے نہ علم ہے, نہ نالج ہے, نہ مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے, نہ میری انٹینشنل انرجی اتنی اسٹرانگ ہے کہ میں ان پہ اسپیل باؤنڈ کر سکوں, اپنی نیگیٹیوٹی کو بھی ان پہ امپلیمنٹ کر سکوں. تو میں گیا ان کے پاس, ایک پروفیشنل ایکسپرٹ جادوگر کے پاس, میں نے ان سے کروا دی. اب اس کی فال بیکس کیا آ رہے ہیں؟ فال بیکس کیا ہے سنیے غور سے. پوری یونیورس کا لا کیا ہے, یہ آپ نے بچپن سے سنا ہے یہ لا, واٹ گوز اراؤنڈ کیا ہوگا. کام نہیں کیا, دڑم واپس. پھر بولتے ہیں آج کل پتہ نہیں طبیعت صحیح نہیں رہ رہی. اچھا غور سے نہیں, کیونکہ ایسا انسان ہائیلی نیگیٹو ہوتا ہے, فیئرفل ہوتا ہے. نیگیٹو انسان فیئرفل ہوتا ہے, اور کیونکہ فیئرفل ہوتا ہے تو وہمی بھی ہوتا ہے, سسپیشیس بھی ہوتا ہے. ایسے لوگ کیا دیکھیں گے, اس نے مجھے پانی دیا ہے, اس میں کلر کچھ ملا کے تو نہیں دیا اس نے, ہاں یقیناً اس نے اس دن کھانا میں دعوت بلایا تھا, کچھ کھلا دیا ہوگا. اچھا یہ کھلانے ولانے والا سین کیا ہوتا ہے؟ میں پھر ایگزامپل دیتا ہوں. میں ان کے پاس گیا, یہ جادوگر ہیں, ان کو خود نہیں پتہ بارات کدھر جا رہی ہے, لیکن انہوں نے جو سیکھا ہوا ہے اسی کے تحت انہوں نے کہا اچھا جی ان پہ جادو کرنا ہے, آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا, یہ میں الو کے پر دے رہی ہوں یا الو کا خون کے میں تعویذ دے رہی ہوں, یہ جا کے گھول کے ان کو پلا دیجیے. وہی سبجیکٹیوٹی کہ جیسی آپ ان کو پلائیں گے میں بولوں گا ہاں جی پلا دیا, وہ انٹینشن کام کرنا شروع کر دے گی, کیونکہ ان کو خود کنٹرول نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں, نالج نہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ساری انٹینشنل انرجی سبجیکٹیولی کام کرتی. اب یہاں تک سمجھ میں آ گیا. اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے, یہ سب ڈیٹیلنگ جتنی بھی میں نے بتائی یہ بہت میں نے کم بتائی, اور ڈیٹیل میں ہم جا سکتے ہیں, لیکن اس ڈیٹیلنگ کے بعد آپ کے سامنے کوئی بندہ آ جائے, کیسے پکڑیں گے اس پہ جادو ہے؟ نہیں پکڑ سکتا عام آدمی. اچھا اب یہ وہی ایگزامپل لیتے ہیں, یہ جادوگر ہیں, ان کے پاس یہ کتنا پکڑ سکتے ہیں؟ اتنی ان کی نالج ہے لمیٹڈ. بھئی اندھا پن چل رہا ہے معاشرے میں, اور یہ ہے جادو کی حقیقت, اور یہی گمراہیاں پھیلی ہوئی. جیسے کسی نے کہا کہ قرآن کی آیتوں کو الٹا پڑھ کے بھی جادو, بالکل جو بھی آپ پروسیسز اپلائی کر رہے ہیں اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے؟ اگر میں قرآن کو نعوذ باللہ الٹا پڑھوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ بے ادبی کر رہا ہوں اس کی. تو میری انٹینشن کیا ہے کہ میں گاڈ یا اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو ریجیکٹ نعوذ باللہ کر کے اس کی بے ادبی کر کے, اور میں نیگیٹو انٹینشن کی انتہا اپنی بیان کر رہا ہوں. وہ ایسے بھی جادو تھے جس میں ڈیوائن یا ریلیجیس بکس کی بے عزتی کرنی ہوتی, بے حرمتی کرنی ہوتی, نعوذ باللہ.
مقصد کیا ہوتا ہے؟ جتنی زیادہ نیگیٹو ایول انرجی اتنا بڑا آپ کو پروف اپنے آپ کو دینا پڑے گا کہ جی میری انٹینشنل بیم اتنی اسٹرانگ ہوگی, میری انرجی کی جو تھاٹ کی انرجی نکلے گی وہ اتنی اسٹرانگ ہوگی جتنا گندا ایول مائنڈیڈ میں انسان ہوں گا. یہاں تک سمجھ میں آ گیا یہ جو نیگیٹو. اچھا اس میں پروسیسز کیا ہوتے ہیں, آپ کس کس قسم کے پروسیسز ہیں وہ میں آپ اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا, آئی ڈونٹ نو سب نے سنا ہے نہیں سنا, کہ جو بھی کالا جادو کی طرف جاتے ہیں ان کو پہلے اپنی روح بیچنی پڑتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم انڈر دا لائٹ آف ڈسکشن وی ہیڈ ٹوڈے اس میں ہم بات کریں تو کیا ہوا؟ فرض کریں میں کالا جادوگر بننا چاہتا ہوں, مجھے کسی نے بتایا تو میں روح اپنی شیطان کو دینی ہوگی, تو میں یہ ٹیکنیکلی بات صحیح کہی جا رہی ہے. تو کالا جادو کرتا یا ایول کام جادو کرتا ہی وہ انسان ہے جو اپنی اس کی روح مردہ ہو چکی ہوتی ہے, صرف نفس زندہ ہوتی ہے. تو میں اگر اس کی ہائٹ پہ جانا چاہتا ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ اپنے کو روح منگتا ہی نہیں ہے, صرف نفس. تو جو کالا جادو کرتے ہیں ایسے لوگ لٹرلی ٹیکنیکلی اسپیکنگ ان کی روح نہیں ہوتی, روح مردہ ہو چکی نہیں ہوتی. تو مطلب فزیکل باڈی تو ان کو روح, ان کو انرجی تو دے رہی ہوتی ہے, ان کی روح اس حد تک تو ہوتی ہے لیکن مردار ہو چکی ہوتی ہے. وہ صرف نفس میں زندہ رہ رہے ہوتے ہیں. انسان بدترین لیول آف ایگزسٹنس ہے ہیومن بینگ کا, جو اس قسم کا انسان. اچھا دوسرا سوال ہے, وہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس کو نظر نہیں آ رہا کتنا بڑا نقصان میں کر رہا ہوں, اپنی روح بیچ رہا ہوں. اور ایسے انسان کا ٹیکنیکلی اسپیکنگ مرنے کے بعد جنت دوزخ تو بہت دور کی بات ہے, برزخ بھی نہیں ملتا. ایسے آدمی سڑ گیا اندھیروں میں, گمراہی کے اندھیروں میں ڈوب گیا, اور اس سے بڑی زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد کی. اچھا اس کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کیوں اس طرح بہیو کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو نفس اس کی یہ فیلنگ دلا رہی ہے, احساس دلا رہی ہے کہ یہ ہے گریٹنس, یہ ہے عقل مندی. اور یہ خود ایک بہت بڑا پروف ہے کہ کالے عمل والے لوگ رحمانی والے لوگوں کو تو سمجھتے ہیں. جس طرح کالے, جیسے میں نے کہا گڈ اور بیڈ فورسز ہوتی ہیں, بیڈ فورسز والے گڈ فورسز کی نالج رکھ سکتے ہیں کسی حد تک, لیکن وہ ایک جگہ ایکسیس نہیں کرتے. تھرڈ فورس کوئی نہیں کر سکتا وہاں پہ ایکسیس, تو ان کو وہ حقائق نظر نہیں آ رہے ہوتے. ان ادر ورڈ کالے عمل, کالے جادو کرنے والے یا جادو کرنے والے لوگ اپنی ہی ڈومین میں کنونسڈ ہو چکے ہوتے ہیں, تبھی تو وہ اپنی روح بیچ دیتے ہیں اور نفس کا سودا کر لیتے ہیں. اچھا پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پاکستان میں بڑے بڑے کالے جادوگر, جادو کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن غریب ہیں. وہ گندے سے علاقے کے اندر چھوٹا سا کچا سیمنٹ کا روم بنایا ہوا, اس میں کھوپڑی رکھی ہوئی, جادو کر رہے ہیں, باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں. جادوگر ہونے کا تعلق اس سے نہیں کہ میں جادوگر ہوا تو میرے پاس بگاٹی یا فراری آ جائے گی اور میرا دبئی میں ولا بن جائے گا. نہیں نہیں, نفس کو تکوین ملتی ہے اس سے. اس انسان کو یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ میں اب کسی کی نفس کی بھی ریڑھ مار سکتا ہوں. تو آپ یہ گندے سے گندے علاقے میں کوئی جادوگر بیٹھا ہوگا, اس کو جا کے 2 چپیٹ لگا کے اس کو بولیں گے تو کیا حرکتیں کریں, پتہ آپ کو کیا جواب؟ چھوٹتے ہی بھسم کر دوں گا تجھے, اڑا کے رکھ دوں گا, جانتا نہیں میرے پاس کتنی پاور ہے. یہ ہم نے پریکٹیکلی ہوتا ہوا دیکھا ہے. ایک ہمارے بھائی صاحب ہیں, ان کو شوق تھا ان سے پنگا لینا, انہوں نے اٹھا کے پولیس میں تو انہوں نے کوٹ دیا ایک کو پکڑ کے, تو جیل میں یہ دھمکیاں دے رہا تھا. بہرحال اچھا کب وہ ریڑھ مار سکتا ہے؟ اگر کوئی اس سے کم انٹینشن یا انرجی کا یا نفس کا انسان اسے ٹکر جائے, اڑا کے رکھ دے گا اس کو. یہ سارا گیم اسی کا ہے. اب آپ کا $1 ملین کوشچن آ سکتا ہے کہ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس سے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بابو اگر بچنا ہے, دنیا میں زندہ رہنا ہے, تو یہ جو جس کو آپ نفس کہہ رہے ہیں یہ پیوریفائی ہونی چاہیے اور اسٹرانگ ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ کی انٹینشنل انرجی بہت فوکس. اسٹرانگ سے مطلب یہ نہیں کہ میری نفس اسٹرانگ ہے, میں بہت کھاتا ہوں, میں بہت نفس پر نہیں, یہ تو اور آپ نیگیٹو. آپ کی نفس بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ پہ کوئی انٹینشنل انرجی کوئی ایمٹ کرے آپ کے اوپر, کوئی اسپیل کرے, تو آپ کی 90 100 ہو, اس کی کہیں بھی ہوگی وہ کام نہیں کرے گی آپ کے اوپر. تو ایسا کیسے کروں میں؟ اس کو ایک ہی طریقہ بھائی, پیوریفائی اور ہارٹ, سول انلائٹنڈ ہو جائے گی آپ کی, تو آپ پہ کام نہیں کرے گی. واحد ہستیاں ہیں انلائٹنڈ ہستیاں جن کو ہم کہتے ہیں آج کے دور میں. پہلے پروفٹس ہوتے تھے, اب سینٹس ہم ان کو کہہ لیتے ہیں, امام, نام کچھ بھی دیں, ٹرمنالوجی کے اندر کچھ نہیں رکھا. یہ ایک ہی ٹائپ کے لوگ ہیں, آج کے دور میں بھی موجود ہیں, ہر دور میں رہے ہیں. پہلے دور میں پروفٹس کے نام سے آتے تھے, اب وہ جاب ڈسکرپشن ختم ہو گئی, وہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. یہ ایک ہی ٹائپ کی پارٹی ہے. یہ جہاں موجود ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ, اس دائرے کے کئی میٹر, کئی ایریا کے اندر نیگیٹیوٹی پینیٹریٹ نہیں کرتی. بالکل اسی طرح جس طرح میں اس کمرے میں بالکل اندھیرا کر دوں, گپ اندھیرا, ڈارک, پھر میں ایک بلب جلاؤں, یہ بلب جلا
اور اس کی روشنی کی انرجیز جو ہیں اس کمرے میں اسپریڈ ہو گئیں. اب میرا آپ سے سوال ہے, جہاں جہاں تک اس کی روشنی کی انرجی جا رہی ہے وہاں وہاں تک اندھیرا ہے, پینیٹریٹ کر سکتا ہے؟ جسٹ لائک دیٹ. یہ ایک لائٹ بن جاتے ہیں یہ لوگ, انلائٹن لوگ, یہ گلو کر رہے ہیں. ان کی انٹینشنل انرجی یا ان کی نفس جو ہے وہ لائٹ بن کے گلو کر گئی ہے. اب اندھیرا پینیٹریٹ نہیں کر سکتا اس کو. واحد لوگ ہیں. ادروائز اگر آپ گڈنس کے کسی بھی لیول کے اوپر ہیں, کتنے اللہ والے, کتنے نمازی پرہیزگار ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ نے زندگی میں سجدے سے نہیں اٹھایا آپ کبھی, تب بھی جادو کام کرے گا. نہیں کو کچھ نہیں کر سکتے آپ. اٹس جسٹ اے میٹر آف انرجی کہ آپ کی انرجی جہاں ویک پڑی وہ کام کرے گا. یہاں تک سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہاں تک تو آئیڈیا ہوا جادو ہے. ابھی گیم کیا چل کے رہا ہے؟ جادو ہر دور میں نفس کا رہا ہے. اب مجھے اس کو فوراً بے چینی ہو رہی ہوگی, پتہ چل گیا مجھے آج کے بعد تو میں ایسی انٹینشنل انرجی رکھوں گا اسٹرانگ. بیٹا 24 گھنٹے میں سوتے ہو نا 6-8 گھنٹے, تب کنٹرول ہوتا ہے انٹینشنل انرجی میں. بگ گئے خواب میں آ کے تفریح لے کے جائے گا جادوگر. تو 99% جادو کام ہی جب کرتا ہے انسان جب سو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی انٹینشنل انرجی کنٹرول سے باہر ہوتی ہے, ویک ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں رات کو قبرستانوں میں جا کے یہ جادوگر جو ہے نا عجیب عجیب حرکتیں کروا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا اس سارے ایولنس, یہ جادو کی جو حقیقت ہے اس کا تعلق کیا ہے؟ نفس. پیوٹ نفس ہے. نفس کی جتنی بھی کمبینیشنز نکل سکتی ہیں فلدی, وہ سب ایکسپیکٹ کر لیجیے ہو سکتی ہے اس کے اندر ہر لیول پہ. یعنی کہ میں اتنا, معیش صاحب جو ہیں وہ محلے میں رہتے ہیں, وہ فلاں جو لڑکی ہے اس کو میں پسند کرتا ہوں, وہ لڑکی ان کو دیکھ کے مسکراتی ہے, یہ ہیرو بنے پھرتے ہیں. مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ لڑکی ان کو نہ پسند کر لے اور سالہ اس کی ہیرو پن ختم ہو جائے, سالے کی ٹانگ ٹوٹ جائے, جا کے جادو کروا دوں گا میں اس کے اوپر. اس حد تک انسان کی سوچ آپ یو کین ناٹ امیجن کہ اس کس حد تک جا کے گرتی ہے. مطلب کچھ بھی جیلیسی کسی بھی طرح ہو. اچھا, اور ہر نفسی انسان جادو ہی کر رہا ہوتا ہے ہر وقت بیٹھا ہو زیادہ تر. اگر آپ کی نفس یا آپ کی سول پیوریفائڈ نہیں ہے تو آپ انٹینشنلی اور انٹینشنلی جادو کرو. بس یہ فرق یہ ہے کہ ہم اس کو جادو اس لیے نہیں کہتے کہ اس کی فریکوینسی اتنی ویک ہوتی ہے. اچھا, سب سے سستا جادو انسان کیا کرتا ہے؟ نظر لگا دیتا ہے. سنا ہے نا بچپن میں, نظر لگ گئی تو بد نظری کیا ہوتی ہے؟ واہ یار کیا زبردست ہوا ہے, بڑا کھا پی رہے ہو, مشٹنڈے ہو رہے ہو, اتنی بری نظر سے دیکھا, اتنی گندی نفسی نظر سے دیکھا, بیمار پڑ گئے. تو یہاں تک تو آپ کو کلیئر ہوا. اب یہ کام کس طرح کرتا ہے فزیکلی, ہاؤ ڈز اٹ ورک, اس پہ بات کر لیتے تھوڑی سی, پھر ہم آپ کے کوشچن آنسر لیں گے تاکہ اور کلیئرٹی آ جائے. میں نے ان کو دیکھا بد نظری کی اور یہ بیمار ہو گئے, الٹیاں لگ گئی ان کو. یہ کیسے, کیا مطلب, یہ کیا سائنٹیفکلی ذرا سمجھائیے تو صحیح کہ میری دیکھنا اور ان کو فزیکلی الٹیاں لگ گئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بد نظری کر رہا ہوں, یا میں نے ان کو پانی میں جو ہے نا جو بھی مجھے ملا مال پانی, اس کو میں موومنٹ والا کر دیتا ہوں. آپ لوگ آ جائیں, آگے آ جائیں وسیم آپ, یہ سامنے سے کریں, اس کو سوئنگ کر دیں اس کو, یہ رسو. یہ کیسے, میں نے ان کو الو کا خون ملا کے پلا دیا پانی کے اندر, انہوں نے پیا اور اندر ان کے کام کرنا شروع کیا. یہ میں نے پہلے بتایا سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے. میں نے انٹینشن ریلیز کیا, جادو کا اسپیل جس کو ہم جادو کی انٹینشن ریلیز ہی اس سبجیکٹ کے ساتھ کی ہے, یا کہہ لیجیے اسپیل ہی میرا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ خون کے یہ قطرے اس پانی میں ڈلائے گا ان کی باڈی میں جائیں گے, میری انٹینشن اس کو کیچ کر لے گی اور وہ کام کرنا شروع کر دے گی. یہاں تک سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو جیسے انہوں نے وہ پانی پیا, جو میں نے انٹینشنل اپنی اسپیل کیا تھا, ایک منتر پڑا تھا, وہ منتر نے ٹھک کر کے کام. دوسری چیز, یہ منتر یہ جو انرجی ہوتی ہے نا, یہ کانشیس, بڑا عجیب بات کرنے جا رہا ہوں, اینڈ کیپ اٹ ٹو یور سیلف. یہ باہر کرنے والی باتیں نہیں ہیں, نہ یہ جائے گا لیکچر باہر. یہ جو ہم انرجی ایمٹ کر رہے ہیں نا, یہ بھی شعور رکھتی ہے, کانشیس. اب بولیں کیسے, تو پھر بتائیے. جب بھی جادو ہوتا ہے یا جادو اتارا جاتا ہے تو پہلے ماں کا نام کیوں پوچھا جاتا ہے؟ یعنی کہ یہ انرجی جو ہے شجرہ نسب دیکھ کے جا رہی ہے. یس, اٹ فالوز یور بلڈ لائن. کیوں چھوٹتے ہم, آپ نے ہمیں سنا ہوگا, اچھا جی جادو کرانا ہے, ماں کا نام بتاؤ, بندے کا نام بتاؤ. ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ جی ہنڈیا وہ اڑتی ہیں, ایسے جادو ہوتے ہیں کہ وہ ہنڈیا بنا کے اڑا دی جاتی ہے, وہ کسی کے سر پہ گری وہ مر جاتا ہے بندہ. اور دیکھیں ہم نے ایسے کیسز دیکھیں.
اور وہ ہنڈیا فزیکلی ہوتی ہے، وہ اسپریچولی وہ الگ ایک بحث ہے. بہرحال اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بندے کے نام پہ معیز الدین عرف ولد فخر الدین کے نام پہ میں نے ہنڈیا نکال دی جناب، اور وہ ہنڈیا اڑتی جا رہی ہے. تو معیز الدین ولد فخر الدین نام ایگزیکٹ نام کے ایک اور بندہ کھڑا ہوا ہے گر گئے. مطلب لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ جو جادو ہوتا ہے یہ کوریئر سروس کے تھرو جاتا ہے. ٹک ٹک ایکسکیوز می معیز الدین ولد فخر الدین، یس ڈڑم گر جاؤ. لیکن یہ ہوتا ہے. تو یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ اٹ فالوز یو. ہاؤ؟ کیا بلڈ کو دیکھ کے فالو کرتا ہے، یہ اسپرٹ کو دیکھ کے فالو کرتا ہے، نیم ایڈریس کو دیکھ کے فالو کرتا ہے، یہ انٹینشنس کو دیکھ کے، نفس کو دیکھ کے فالو کرتا ہے. جادو کانشیس ہے لیکن بلائنڈ ہے. اس کو نظر آیا معیز الدین فخر الدین جیسی کوئی چیز کھڑی کر جائے گا، جا کے اسپیل باؤنڈ ہو جائے گا. ایک تو یہ سب سمجھ میں آ گئی، اس طرح کام کرتا ہے. اب اس کی پھر میڈیکل میکینزم پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. لیکن اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے ہی سنا ہوگا کہ خواتین کو بولا جاتا ہے بیٹا مغرب کے وقت دروازوں پہ مت کھڑا ہوا کرو، بال کھول کے مت جاؤ، خوشبو مت لگاؤ. کیا مطلب؟ اچھا جو جادو ہو رہا ہے صرف یہ جادو ہی مارکیٹ میں چل رہا ہے، یہ انٹینشنز ہی چل رہی ہیں؟ نہیں. اس وقت اس کمرے میں جتنے بھی 15 17 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی ایک انٹینشنل انرجی کی بیم تو نکل رہی ہے. اس کے علاوہ غیبی بہت ساری مخلوقات بھی ادھر گھوم رہی ہیں. اس میں ہر ان کو تو انسانوں نے نام بھی نہیں دیے، اتنی مخلوقات گھوم رہی. تو میں کس نام سے بتاؤں کہ کون کون سی گھوم رہی ہوں گی؟ لیکن بیسکس میں آپ کو جنات، روحیں، بدروحیں اور عجیب عجیب قسم کی مطلب مخلوقات، جیسے ہماری دنیا میں لیونگ کریچرز پائے جاتے ہیں، چونٹی، چوہا، ہاتھی، جراف، شیر، انسان، بندر، ایک ڈائیورسیفائڈ رینج آف لیونگ اسپیشیز ہے نا ہمارے پاس. اسی طرح اسپریچول ورلڈ کے اندر بھی ایک ڈائیورسیفائڈ رینج آف لیونگ اسپیشیز ہے. اور کیونکہ ہم انسانوں نے اس شعور میں ان کو دیکھا نہیں تو ہمیں ان کے نام بھی نہیں پتہ، نام بھی نہیں دیے ہم نے. مطلب روحانی بندر کو میں مطلب کیا کہوں گا میں؟ اس طرح کی جو انٹیٹی رکھتا ہوں، کیا مجھے نہیں پتہ نام بھائی اس کا. صحیح ہے جی. روحانی ہاتھی کو میں کیا کہوں گا؟ جو غیب کا ہاتھی یا اس جیسی کوئی مخلوق ہوگی. یہ ساری مخلوقات بھی گھوم رہی ہیں، وہ بھی تو اٹریکٹ کر لیتے ہیں آپ. یہ جو خواتین کا میں نے مثال دی وہ یہ اس لیے کی جاتی ہے، بڑے بوڑھے اس لیے کہتے ہیں کہ جب شام کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارا شام کا ٹائم ہوتا ہے، تو ان کا گزر بسر کا ٹائم ہوتا ہے. وہ اوپن اسپیسز میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے دروازے پہ مت بیٹھو مغرب کے وقت، خوشبو لگا کے باہر مت جاؤ. جھپٹا ہو گیا اس کو بچے کو. تو یہ ساری انرجیز آپ اٹریکٹ کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک ٹائپ ہے. اس کو جادو تو نہیں کہیں گے، پوزیشن کہتے ہیں ہم اس کو. یعنی کہ زیر اثر آ گیا، اثر آ گیا اس کے اوپر. پھر ہم بچپن سے آپ نے سنتا ہوگا فلاں علاقوں میں جو خاموش سنسان علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے جاننے والے چچا جا رہے تھے، انہوں نے پچھل پیری دیکھی، چھلاوا دیکھا. یہ سب نام رکھے ہیں لوگوں نے لوکیلٹیز میں. پچھل پیری کو پتہ نہیں پنجاب میں کچھ اور کہتے ہیں، عجیب عجیب نام دیے ہوتے ہیں انہوں نے. پھلیری کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. انہوں نے جب ایسی انٹیٹیز دیکھیں تو انہوں نے ان کے لوکلی اپنے اپنے نام دے دیے. جو بھی انٹیٹیز دیکھی ہوں گی تو یہ ان علاقوں میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں اسپریچولی نان فزیکل انٹیٹیز، مخلوقات اوپر والے نے جو بنائی ہیں. اور کوئی انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ انسان اپنا غیبی اینٹینا یا اس انٹینشنل انرجی کا بیم یا دروازہ کھول لیتا ہے اور ان چیزوں کو اٹریکٹ کر لیتا ہے. اس کی مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں. اس کی مثال ایسی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ دیوار ہے، فرض کریں چھت نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ بات کرتے کرتے میں نے جناب کوئی چیز کھائی، اخروٹ کھایا اور اس کا چھلکا اٹھا کے ایسے پھینک دی. مجھے تو نہیں پتا پیچھے کہاں گیا وہ، میں نے ایزیوم کیا جا کے گر گیا ہوگا. لیکن پیچھے جو ہے نا ایک بھائی صاحب جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ اسپیڈ میں، وہ یوں گئے اور یہ چھلکا آیا. اور جیسے ہی وہ آئے یہ چھلکا اور یہ ان کی آنکھ، جا کے چھلکے کا کونا ان کی آنکھ میں لگا، یہاں پہ کٹ لگ گیا ان کے. بھائی ایک دم رکے، دیکھا، آئے، دروازہ نوک کیا، دے مار 4:30 بجے مارنا شروع کر دیا، پھڈا شروع کر دیا. جاہل لوگ، تمیز نہیں ہے، وہ کیا کر رہے ہو، چھلکا کونے سے پھینکتا، دیکھو میری آنکھ زخمی ہو گئی. کریں گے نا، ایسے ہی ہوگا نا. میرا ایک سوال ہے، میں نے جان بوجھ کے کیا، یہ میری نیت تھی، انٹینشن تھی. اگر میں کہوں میں نے ان انٹینشنلی پرابلم اٹریکٹ کر لی اپنے لیے، صحیح ورڈ ہے، صحیح ہے، میں نے یہی کیا. لا علمی میں نے کوئی عمل کیا جس سے دوسری مخلوق کو ایک جا رہی تھی، ایک انسان، اس کو تکلیف پہنچی اور وہ آ گیا مجھ سے بڑھ. تو یہ ہم فزیکلی لا میں تو مانتے ہیں، فزیکل ورلڈ میں تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے. میں پھر تو ان انٹینشنلی آپ نان فزیکل ورلڈ یا اسپریچول ورلڈ میں بھی تو یہ کر لیتے ہو. یہ فن لڑکی تھی، یہ بال کھلے رکھ کے روز گیلری میں ٹہلا کرتی تھی. اب بھائی ٹہل رہی، ٹھیک ہے، اس کو تو اس نے جن کو اٹریکٹ کر لیا، جن اس پہ چڑھ گیا، یعنی کہ اس پہ اثر، زیر اثر آ گیا، اس پہ پیچھے پڑ گیا.
میں تو کہہ رہا ہوں جن تو بعد میں چڑھے گا. گیلری میں بال کھلے گھومو تو 4 لڑکے پیچھے سے خط پھینکنا شروع کر دیتے ہیں آج کل. وہ جن کے بچے باز نہیں آتے ہیں, ان جنوں کا بعد میں نمبر آتا ہے. تو یہ پاسبلٹیز ہیں, اور ایسا ہوتا ہے ہسٹری میں, وہ ہم نے دیکھے کیسز, اور آپ نے بھی سنے اور دیکھے. اس کو کہتے ہیں پوزیشن, ان سین انٹریز. اچھا اس بچی کو یا لڑکی کو نہیں پتا نا کہ میں جب بال کھول کے روز ٹہل رہی ہوں گیلری کے اندر, تو میرے اچھا اس کے پیچھے بھی بڑی ڈیٹیلنگ ہوتی ہے کہ ایسا کیوں, جن کیوں اٹریکٹ, بال کھولنے سے کیوں اٹریکٹ ہو رہا, خوشبو لگا. جنات خوشبو سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, جو ان کا مٹیریل ہے جس سے وہ بنے ہوئے ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس سے. اس کی بھی ہم ڈیٹیلنگ بتا دیں گے آپ تھوڑی دیر میں. اچھا اس نے اٹریکٹ کر لیا, وہ پیچھے پڑ گیا. جیسے میں نے مثال دی کہ چھلکا پھینکا, اس کے لگ گئی, وہ آ گیا. اب وہ جنات آئے تھے, ہم تو وہ لے کے جائیں گے. یا جنات آپ نے کوئی جادو کیا, اگلے بندے نے آپ پہ جادو کیا, وہ انٹیٹی ان لاک ہوئی, وہ پھڈا دل گیا, ان کے قبیلے آ گئے. اٹ ہیپنس. یہ پوری ایک ورلڈ ہے, ان سین ورلڈ. یہ مذاق نہیں ہے, یہ سمندر ہے. جتنا نالج, جتنا علم, جتنی مخلوقات آپ اس ظاہری دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا, اس سے ہزاروں گنا زیادہ وہاں ڈیٹا اور معلومات اور مخلوقات موجود ہیں. اب آپ کو کیا پتا آپ نے کون سا چھلکا پھینکا, اپنی اسپریچول انرجی کا دروازہ کھولا اور کس کو تفریح لگا دیا آپ نے. یعنی کہ میں بیٹھا ہوں سوچ رہا ہوں, لان میں بیٹھا ہوں اپنے سوچ رہا ہوں, خیالات میں لگا ہوں. اب میں نے اس خیالات کی دنیا میں جا کے کس جن کے بچے کو چھیڑ دیا مجھے تو پتہ ہی نہیں, چھیڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا ہوں میں, وہ آ گیا میرے کو تفریح لینے. کون اس بات. اچھا اب آپ کو لگا, فرض کریں آپ, ہم لوگوں کا کلچر ایسا, ہمارے ماننا ہے کہ یار مجھے لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, آپ کو فیلنگ آئی. اب آپ کس کے پاس جائیں گے بتائیں, احسن صاحب کس کے پاس جائیں گے؟ نارملی کے لوگ کس کے پاس جاتے ہیں؟ عامل حضرات, بابا حضرات, جو بھی اللہ والے, مولوی صاحب. میرے ایک سب سے سوال ہے, جتنی باتیں میں نے کی, کسی کتاب, کسی ٹی وی چینل, کسی بابا سے سنی آج تک؟ کیا بتائے گا وہ وہی بتائے گا جتنا اس کو پتہ ہے. آپ کو جو ہے جنات کے فلاں قبیلے نے پکڑ لیا, نام بھی دے دے گا اس کو, چلو بھائی دے دیا تم نے, پکڑ لیا جنات. کرنا کیا ہے؟ سورہ بقرہ روز 41 دفعہ پڑھا کیجیے گھر میں, با آواز دے بلانا. بیچارے کو یہی پتہ ہے, یہی اسپیل بریکنگ کانسیپٹ. میں اس کو برا بلا نہیں کہہ رہا, اس کے بعد اور نالج ہی نہیں ہے نا, یہی اس کے بعد نالج ہے, حالانکہ کچھ حاصل نہیں ہے اس سے. اچھا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی کہ سورہ بقرہ پڑھے گا, وہ جیسے نیگیٹو انٹینشن والا انسان اسپیل کرتا ہے سبجیکٹیولی, اسی طرح پازیٹیو انٹینشن والا انسان اس اسپیل کو بریک کرنے کے لیے بھی سبجیکٹیوٹی دیتا ہے. وہی ساری آیتیں پڑھ کر. اچھا پڑھ لی اس نے, سورہ بقرہ پڑھ لی, کیا گارنٹی ہے جنات چلے جائیں گے؟ اب انٹینشن ہونی چاہیے, انرجی. وہ نہیں ہوگی تو آپ 1500 دفعہ سورہ بقرہ پڑھو. سورہ بقرہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا کرے بندہ, گندہ ہی ہوگا اور کیا ہوگا. آپ سنیے, اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جنات اتارنے ہیں, برے وسوسوں سے بچنا ہے. وہ کیا جنات, بری مخلوقات سے بچنا ہے, جادو ٹونے سے بچنا ہے. روز سورہ ناس پڑھا کرو, چاروں کل پڑھا کرو. پڑھیے سورہ ناس, کون پڑھے گا بھائی؟ پڑھیے مجھ سے, ترجمے سے پڑھ لیجیے, بیسک جو ہوتا ہے. کیا اس کا ایسنس یہ ہے کہ مجھے انسانوں کے شر سے بچا, جنات کے شر سے بچا, وسوسوں سے بچا, بدگمانی سے بچا. وہ آیت چیخ کے بول رہی ہے کہ تو اپنی انٹینشنل انرجی کو صحیح کرو. بدگمانی, وسوسے, دوسری مخلوقات کی ان انٹینشنل انرجی سے بچو, اپنی انرجی کو اسٹرانگ رکھو. ایک انسان جس کو گناہ, بدگمانی ہوتی ہے نا, وسوسہ آتا ہے, پرابلم ہوگی اس کو سورہ ناس پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے ہمارے معاشرے کا. سورہ ناس کا ایسنس سمجھ گیا نا وہ بندہ. اب لوگ کیا ہوتے ہیں, صبح سے مجھے وہم آ رہا ہے, ناس کی تلاوت کرتے ہو. سورہ ناس کی تلاوت کرنا ٹیکنیکلی کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے وسوسوں سے بچا, بولے جا رہے ہو اس کو. اب حکم خود کچھ نہیں کر رہے ہو, وہم کا پلند اڑاؤ. ایک اور فیکٹ گمراہی دور کرتا چلوں. دیکھا گیا خواتین پہ جادو بہت ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ ایموشنل زیادہ ہوتا ہے. خواتین وہم اور وسوسے یا بدگمانی کا شکار جلدی ہو جاتی ہیں. اچھا یہ کوئی میں میل شوونسٹ سوسائٹی کو پروموٹ کر رہا ہوں؟ نہیں بھائی, میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں کہ خواتین کا بائی نیچر ڈیزائن ایسا ہے, دے آر ویری ایموشنلی ایکٹیو. تو کیونکہ وہ ایموشنلی ایکٹیو ہیں تو زیادہ پرون ہوں گی اس چیزوں کو. اچھا کہ ہر خاتون کے اوپر یہ وسوسے جتنا نہیں, ایسی خاتون دیکھیں ان کے کیا انٹینشن, کیا ان کی ہمت, کیا ان کی کریکٹر ہوتا ہے کہ جنات پناہ مانگتے ہیں. تو وہ کون ہے پھر؟ سو ایک جنرل انڈرسٹینڈ, ایک آبزرویشن ہے.
اچھا کیونکہ خواتین پہ زیادہ ہو جاتا ہے, آپ بولیں گے خواتین کی, تو میں دوسرا فیکٹ بتاتا ہوں, مردوں کو زیادہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. کیوں؟ مرد زیادہ اپنی چیزوں اسٹرکٹلی اپنے اوپر لے لیتے ہیں, ایموشنس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ریزسٹ کرتے ہیں اسٹریس کے بعد ہارٹ اٹیک. خواتین کو نہیں ہوتا. تو اٹھائیے ڈیٹا اٹھا کے پڑھ لیجیے. یہ سارے اچھا یہ اور ڈیٹیلنگ یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں. اب ہم آخری امپورٹنٹ چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جادو ٹیکنیکلی کیسے کام کر رہا ہے, فزیکلی میڈیکلی کس طرح کام کر رہا ہے. یہ جو چکر ہے کہ میں نے تعویذ گھولا اور ادھر طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی, اس کے دو اسپیکٹ. ایک تو میں نے بتا دیا کہ جیسے ہی میں نے وہ تعویذ گھول کے ان کو پلا دیا ہے, کسی کو بھی پلا دیا جس پہ میں نے اسپیل باؤنڈ کرنا ہے, تو جیسے ہی وہ تعویذ پیا وہ سبجیکٹیوٹی پوری ہوئی تو وہ انٹینشنل انرجی نے پکڑ لی. یعنی کہ اگر ہم اسپریچول ورلڈ میں جا کے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں تو ہم نے کیا کیا, میں نے ان کو بولا بھائی جادو کریں ان کے اوپر کہ ان کا کاروبار تباہ ہو جائے. انہوں نے بولا بھائی آپ کو یہ تعویذ ان کے پاؤڈر ڈال کے ان کو پلانا ہوگا. تو جیسے ہی میں نے پاؤڈر ڈال کے ان کو پلایا تو جو انہوں نے انٹینشن یہ ایک اسپریچول انرجی جو چھوڑی تھی وہ جو کہ کانشیس ہے اس کو باؤنڈ کیا تھا. جیسے ہی یہ مٹیریل ان کے پیٹ میں جائے, ان کے بلڈ اسٹریم میں جائے, تم ایکٹیو ہو جاؤ گی. وہ اس کا کیٹلسٹ بن گیا ایک طریقے سے. ایک تو یہ اسپیکٹ ہوگی. دوسرا مجھے ایک بات بتائیے, الو کی ہڈی کا چورا, اس کا خون, سڑے ہوئے پر, ہڈی کا صفوف, یہ وہ چیزیں جو میں کھاتا ہی نہیں ہوں نارملی, اس کی مجھے اتنی سی ڈوز بھی ملے گی, میری طبیعت تو ویسے بھی خراب ہوگی بھائی. یہ اس کا ظاہری اسپیکٹ ہے. مثال دیتا ہوں بھائی, آپ کاکروچ کی کوئی کڑھائی کھاتے ہیں آپ, میں آپ کو ایک کاکروچ تل کے دیتا ہوں, اتنا سا بھی چکیں گے الٹی کرنا شروع کر دیں گے, طبیعت آپ کی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے. کیوں؟ آپ کی باڈی ہیبیچولی نہیں ہے وہ سب کھانے کے لیے. یہی میں کوریا میں لے جاؤں گا تو وہ میرے ہاتھ وات چوم لیں گے, کتا کڑھائی کھلائیں گے مجھے, وہ وہاں ٹریڈیشن ہے. تو اب جب میں آپ کو الو کا خون پلاؤں گا, چاہے اس کے 2 قطرے ہو پانی میں ڈال کے, تو آپ کی بلڈ اسٹریم میں جائے گا, آپ کی میڈیکل جو اس وقت کنڈیشن ہے اس کو امپیکٹ کرے گا وہ. تو اس کی بھی ایک فال بیکس آتے ہیں. ایک تو وہ افیکٹ آتا ہے, دوسرا میں نے آپ کو جو بیک ہینڈ پروسیجر ہے وہ بتا دیا کہ اب میں اس کو اس طرح یہ نہیں سمجھا سکتا کہ کیونکہ اس کی ٹرمنالوجیز نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں لیکن اس کی ٹرمنالوجیز نہیں ہے کہ یہ جو اسپیل ہوتا ہے, یہ جو جس مٹیریل سے بنا ہوتا ہے انرجی پلیٹ فارم کے اوپر, وہ مٹیریل سائنس کے پاس اس کا کوئی ٹرمنالوجی نہیں ہے اس انرجی کو سمجھانے کی, روحانی انرجی کو. وہ کس طرح فلو کرتی ہے اور کس طرح جا کے اس کو لٹرلی سبجیکٹیولی جیسے ان کے بلڈ میں ایک پانی جائے گا تو کس طرح اس سے الائنڈ ہو جائے گی اور وہ بیڈ انٹینشن افیکٹ کرنے لگے گی ان کو, اینڈ ہی ول اسٹارٹ فیلنگ ڈاؤن. یہ لٹرلی اٹ کین بی آبزروڈ بٹ ود این اسپریچول آئی, اور اٹ کین ناٹ بی ایکسپلینڈ ان لٹرلی سینس بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹرمنالوجیز ٹو ایکسپلین دیٹ تھنگ. تو ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے ایکسپیرینس. ایکسپیرینس مطلب جادو کروا کے مت دیکھیے اپنے اوپر, ایکسپیرینس مطلب جب اللہ آپ کی بھی نگاہ غیب کھولے تو آپ کو بھی حقائق نظر آئیں. یہ سارے یہاں تک سمجھ میں آتی ہے. اب اگر آپ اس ساری گفتگو کی روشنی میں آپ کو کوئی چیز کنفیوزنگ لگ رہی ہے, کوئی سوال اٹھ رہا ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, کوئی کانسیپچول مس انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے, یا کوئی ایسا بات جو میں کور نہیں کر پایا ہوں اور آپ نے سنی ہو معاشرے میں, اس کی کلیئرٹی چاہتے ہیں, تو بتائیے. یہی موقع ہے جادو کے بارے میں جو سننا ہے سب بتا دوں گا, پردے میں رہتے ہوئے سب بتاؤں گا, لیکن مقصد گمراہی دور ہونی چاہیے. آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں سوال؟ اچھا, میں کہا آپ نے ہاتھ اٹھایا. اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ مویز کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھا سوال کیا, تھینک یو فار آسکنگ دس کویشچن. ہم اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کرتے چلیں آج کے اس محفل میں. جیسے میں نے ان کو بارہا کہا کہ کوئی بھی چیز اچھی بری نہیں ہوتی. دنیا کی کوئی چیز اٹھا لیجیے, وہ ڈیزائن اس طرح نہیں ہوئی گڈ اور بیڈ. ہیومنس کے پاس 2 چوائسیز ہیں جس کو ہم گڈ اور بیڈ کہتے ہیں. اس کا یوز وہ جس چوائسیز کے انڈر میں کرتا ہے ہیومن بینگ, اس کو وہ ٹیگ کر دیتا ہے گڈ اور بیڈ. یہ گلاس گڈ ہے یا بیڈ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سر پہ مار دوں تو بیڈ ہے, پانی پیوں تو گڈ ہے. چھری گڈ ہے یا بیڈ ہے؟ پیٹ میں مار دوں تو بیڈ ہے, سیب کاٹوں تو گڈ ہے. پٹ اینی تھنگ. اب لوگوں نے مجھ سے ایکسٹریم جا کے سوال بھی کیا کہ چرس اور کیا ڈرگس جو ہیں وہ بھی بیڈ نہیں ہوتی. میں پھر وہی اپنی بات رہوں گا, وہ گڈ اور بیڈ نہیں ہوتی, اس کا استعمال بیڈ ہو رہا ہے. ٹو مچ آف ایوری تھنگ اینی تھنگ از بیڈ فار ہیلتھ. آپ کہیں چرس لوگ پیتے, روز اتنی چرس پیتے, بری ہوتی ہے اور لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بالکل صحیح بات ہے, لیکن کیا شہد آپ روز اتنی کوانٹٹی میں پئیں تو اچھا رہے گا آپ کے لیے؟ شہد تو بہت اچھا سمجھتے ہیں ہم. ٹو مچ آف اینی تھنگ از بیڈ. گڈ اور بیڈ کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ چرس تو آپ اپنے کھانوں میں ڈال کے کھاتے ہیں خشخاش کی شکل میں, آپ بولیے کھانے کی ٹیسٹ کا لیول ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. اب
پھنس گئے نا. اینی تھنگ ان لائف از گڈ اور بیڈ نہیں ہوتا. اچھا پھر کچھ چیزیں کلاسیفائڈ ہیں جن کو ہم شرعی یا ریلیجس باؤنڈریز میں گڈ اور بیڈ کرتے ہیں, وہ ایک الگ پیرامیٹر ہے. تھوڑا سا کنفیوزنگ ہوگا لیکن سمجھیے بات کو اور تسلی سے آ کے سوچیے گا بھی. اب آتے ہیں آپ کی بات کی طرف. تو پٹنگ دس سیم کانسیپٹ, انسانی نفس گڈ ہوتی ہے بیڈ ہوتی ہے؟ گڈ بیڈ نہیں ہوتی, نفس ہوتی. اب نفس کو ایکسپلائٹ یا اس کو جو ہے اسپوائل کرنا بیکمز بیڈ فار یو. ٹو مچ آف اینی تھنگ از بیڈ. آپ دنیا میں آئے, آپ نے نفس کے غلام ہو گئے, خواہشات, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, سو رہے ہو, سیکسول ڈیزائر میں مرے ہوئے ہو, ایموشنلی میں بڑی چیز ہوں, میرے عزت کرو, میں خاندان میں بڑا ہوں. یہ ساری نفس کی جتنی بھی ظلمت ہے, یہ سب کیا ہے؟ ایکسیسو یوز آف نفس ہے. تو یہ ایکسپلائٹ کی جائے گی تو آپ بیڈ پیراڈائم کے اندر چلے جاؤ گے, جس کو ہم بیڈ کہتے ہیں, ایکسیس آف ایوری تھنگ. تو نفس کا بھی کثرت استعمال یا ظلم کرنا نفس پہ یا اس کے زیر اثر آ جانا, وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو جب نفس کو مینیپولیٹیولی نیگیٹیولی مینیپولیٹ کیا جائے یا ایکسیسولی مینیپولیٹ کیا جائے تو وہ جادو کہلاتا ہے. اور نفس کو مینیپولیٹ کیا جائے ٹو میک دیٹ ہیومن بینگ بیٹر, اس کو سفر سلوک کہتے ہیں. مرشد کیا کرتا ہے, اللہ والے کیا کرتے ہیں, ان کی صحبت میں جاؤ, وہ آپ کی نفس کو انسان کا بچہ بنا کے دیتے ہیں, آپ کے کنٹرول میں پروسیس سے گزارتے ہیں. آپ کی سیلف ریئلائزیشن اتنی پہنچتی ہے کہ آپ کے زیر اثر آپ کی نفس آ جاتی ہے. وہ آپ کی نفس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں ان اے وے کہ آپ انلائٹنڈ ہو جاؤ, یعنی کہ ذلت سے باہر نکل جاؤ نفس کی گڈ اور بیڈنس کی. اور ایون لوگ کیا کر رہے ہیں, جادوگر لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ نفس کی ایکسیسونیس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, زیادتی. اب ذرا غور کیجیے گا, اور بڑی تسلی سے باریکی سے سوچیے گا جو جملے والے جتنے بھی جادو کرنے والے اور کروانے والے لوگ ہوتے ہیں, ذرا ان پہ غور کیجیے. ایگو, جیلسی, نفس کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, لت پت ہوئے ہوتے ہیں. اچھا صرف اس چیز جو خواہشات کے لیول پہ ڈوبا ہوا ہوگا نفس میں, کھا رہا ہوگا, سو رہا ہوگا, سیکشول ڈیزائر میں مرا ہوا ہوگا. جو ایموشنلی نفس میں ڈوبا ہوگا اس کو ایگو پرابلم ہوگی, میرے رشتہ, میں بڑا ہوں, میری عزت کیوں نہیں ہے, میرے کو یوں کیوں کرتے ہیں, وہ ساری اس کو. جو لاجیکل پلین پہ نفس میں ڈوبا ہوگا وہ مجھے پاور چاہیے, مجھے نالج چاہیے, مجھے علم چاہیے, میں بڑا علم ہے میرے پاس, میں دنیا میں پیسہ والا ہو جاؤں. یہی 10 طرح سے یہی نظر آئیں گے. اچھا آن دا کانٹریری جتنے اللہ والے نظر آئیں گے کیا ہوں گے؟ میں کہہ رہا ہوں وہ ان کے پاس 1 ٹریلین کی پراپرٹی ہو, ان کے زیر اثر ہوگی پراپرٹی, دسترس میں ہوگی, لیکن استعمال نہیں, وہ سادگی میں زندگی گزارتے ہو. اب اس کی بھی لوگوں نے گمراہ کن میننگ لی. سادگی کا مطلب کپڑے میں 4 ٹکڑے پھٹے ہوئے لگے ہونا چاہیے, اس کو سادگی کس قسم کے کانسیپٹ بنایا ہے ہمارے معاشرے میں؟ سادگی عمل سے نہیں ہوتی, سادگی ایک لیول وے آف لیونگ ہے. میرے دسترس میں 1.5 لاکھ میں 10 گاڑیاں رکھ سکتا ہوں, لیکن میں نے 1 تمیز کی گاڑی رکھی ہے, میں رکھ تو 10 سکتا ہوں, تو یہ سادگی ہوتی ہے. اچھا 1 گاڑی رکھی ہے اور اگر میں بولوں کہ میں اس گاڑی کے علاوہ ہلوں گا نہیں, میں سادہ نہیں ہوں. ارے سادہ آدمی ہوتا ہے اس کو وہ ارریلیونٹ ہوتا ہے چیزوں سے. اگر میرے پاس مہنگا موبائل ہے ٹھیک, میں تب بھی نارمل ہوں, اور تھوڑے دنوں بعد میں مہنگا موبائل نہیں رہا, میں 2000 روپے کا موبائل لے کے اسی سکون سے, اسی اطمینان سے, اسی مطمئن ہونے سے گم رہا ہوں گا. میرے منہ سے شکوہ نہیں سننے ہوں گے, یار میرے تو لوگ کیا سوچتے ہوں گے, میرے عزت گر گئی, موبائل. کچھ نہیں ہوگا ایسے انسان کے پاس. سادگی از اے کانسیپچل لیونگ, اور وہ ڈفر کرتی ہے کلچر ٹو کلچر, ریلیجن ٹو ریلیجن, انڈرسٹینڈنگ ٹو انڈرسٹینڈنگ. سادگی کو آپ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ میں ڈیفائن نہیں کر سکتے. بھائی میرے حساب سے بڑی سادہ زندگی گزارتے ہیں آدمی, جیسے ہیں ویسے, کوئی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. بہرحال تو گڈ اور بیڈ کچھ نہیں ہے. آپ کا سوال تھا کہ جادو گڈ اور نفس کی نیگیٹیوٹی کا ایکسپلائٹ کرنا بیڈ اور گڈ سائڈ وہ, اٹس ہاؤ یو ٹیک اٹ. اور کوئی سوال آپ خرم صاحب؟ آپ بول رہے تھے کہ اگر اثر نہیں ہو تو واپسی چلے جائے گا, اگر اثر ہو تو اس کی ڈیٹیلنگ میں نہیں جائی. یہ تو انسائکلوپیڈیا ہے جو میری آبزرویشن اور میری نالج ہے اس کے مطابق. میں 2 گھنٹے میں اتنی ڈیٹیلنگ میں نہیں آ سکتا. یہ تو ایک سینیریو میں نے بتایا کہ میں نے ان کے تھرو آپ پہ جادو کروایا. تو جو 7 لاز آف یونیورس ہیں, جو کرما کے لاز ہیں, یا کہہ لیجیے آپ کے اعمالوں کے جو قوانین ہیں, وہ ہندو اس کو کرمک لا کہتے ہیں, ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں. جو بوگے اللہ کا قانون ہے, جو بوگے وہ کاٹو گے, صحیح ہے. تو اس قانون کے تحت وہ اسی انٹینسٹی سے ریباؤنس کرے گا وہ اسپیل یا وہ انرجی. اب اس کے فال بیک کیا آتے ہیں, یہ ایک الگ ڈومین ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے جادو کروایا کہ آپ کا کاروبار خراب ہو گیا, نہیں اثر کیا, تو وہ جو فال بیک کرے گا
تو کیا ان کا کاروبار خراب ہو جائے گا؟ ناٹ نیسیسری. اس کی جو موومنٹ کا جو طریقہ کار ہے ان انرجیز کا وہ ڈفرینٹ ہے. اس کا ایک الگ سینس ہے, اس کی ایک الگ انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ معذرت کے ساتھ میں اتنا کہہ سکتا ہوں خالی سب لوگوں کہ وہ وداؤٹ وزڈم نہیں سمجھ میں آتا کسی کو. یہ قانونی حکمت کا ہے. انلیس یو ہیو وزڈم یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ دس. نہیں, سر سے گزر جائے, نہیں سمجھ میں. انسان کے اندر وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ایبزارب کر سکے اس نالج کو. یو ول اسٹارٹ آسکنگ عجیب کوشچنس فرام می کہ ایسا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا, اس کو نہیں. یہ ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول, یہ وداؤٹ وزڈم نہیں آتا. تو فورگیٹ دس. یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ, دعا کیجیے اللہ آپ پہ بھی وہ کرم کرے کہ آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کو یہ حکمتیں سمجھ میں آئیں گی. لیکن اتنا تو سمجھ میں آ رہا نا کہ ہاں اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. جو بھی میں نے آج گفتگو کی اس کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں, اٹ از میکنگ اے لاٹ آف سینس. وہ آپ کی ریئل لائف سے ریلیٹ کرتی ہے. یو ہیو سین دس, یو ہیو آبزرو اٹ. آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کی ریئل لائف میں ہاں, اور آپ کو ایک فیلنگ آ رہی ہوگی یار میک سینس, دس از ہاؤ اٹ ورکس. ہاں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اس طرح یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اچھا, یہ صرف میں کوئی اپنی ذاتی اوپینین نہیں بتا رہا, ذاتی کوئی اپنی نالج نہیں بتا رہا. یہ نچوڑ ہے جتنے بھی میں اسپریچول گریڈس کو میں نے پڑھا, سمجھا, دیکھا, جو میرا اپنے ذات پہ ایکسپیرینس گزرا. پھر میں نے بتایا آپ کو میں پورے پاکستان میں, دنیا جہاں میں نے جھک مارا لوگوں کو مل کے. اٹ انکلوڈس اے لاٹ آف تھنگس, آبزرویشن, ایکسپیرینسز, نالج, انڈرسٹینڈنگ اینڈ اے پارٹ آف ڈیوائن اینڈ اسپریچول ایز ویل اوبویسلی. تو اس سب کا میں ایسنس آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ یہاں تک آئی, آپ کو آگے بڑھے گی. تو ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اٹ کمز بیک. یہ تو فیکٹ ہے. کیسے, اس پہ ڈیٹیلنگ ڈسکشن ہم نہیں کر سکتے. صحیح ہے یہاں تک بات؟ اور کوئی سوال کرنا چاہے؟ جی, ایک کنفیوژن ہے یہ کہ پہلے آپ کی کانشیسنیس ہوتی ہے, دین انرجی ایمٹ ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے جادو کے لیے یا کسی بھی چیز. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں, میں پوچھ رہی ہوں کہ ایسے ہی ہے کہ پہلے کانشیسنس. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے مائنڈ میں کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے آپ کانشیسنیس ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد آپ انرجی ایمٹ کریں. مردہ آدمی انرجی ایمٹ کر سکتا ہے؟ ختم کہانی. میں نے پہلے بتایا تو تھا کہ جب روح جسم کا انٹریکشن ہوتا ہے, انسان زندہ ہوتا ہے, تو تھرڈ اینٹیٹی جنریٹ ہوتی ہے جس کو ہم کانشیسنیس. اچھا, اس میں بڑی کنفیوژن ہے مائنڈ ایڈ. اس کو میں کانشیسنیس کہہ رہا ہوں, اس کو کچھ لوگ آپ کو بولتے ملیں گے خواہشات, کچھ لوگ بولیں گے نفس, کچھ لوگ یہ میں اس کو اس طرح کیٹیگرائز کرتا ہوں. جو تمیز کے صوفیہ گزرے ہیں جن کو میں نے پڑھا سمجھا ہے, وہ بھی اسی طرح گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جسم اور روح کا ملاپ ہوا, ایک بچہ پیدا ہوا. اب جو یہ پیدا ہوا نا بچہ, اس کی جو تھرڈ اینٹیٹی جنریٹ ہوئی ہے روح اور جسم کے ملاپ سے, اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کچھ نہیں, وہ نفس, بیسک انفینٹ لیول پہ نفس ہے. چلے خواہشات کہہ لیجیے اس کو, کیونکہ بچے کو صرف خواہشات ہی جاگتی ہیں. کھاتا ہے, غلاظت کرتا ہے اور سوتا ہے, یہی اس کی ضرورت زندگی ہوتی ہے نا. تو خواہشات ہوئی جسمانی ضروریات. جیسے وہ بچہ تھوڑا سا گرو کرتا ہے, اس کے اندر نیکسٹ چیز کیا ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے؟ ایموشنس. تو یہ جو تھرڈ اینٹیٹی جنریٹ ہوئی ہے, یہ بھی ساتھ ساتھ انسان کے پنپتی ہے. جس طرح آپ کی روح اس دنیا میں آئی ہے اور 70 سال گزارے گی, اور آپ کا جسم جو اتنا چھوٹا سا اس دنیا میں وجود لے کے آیا ہے, اور وہ بڑا ہوتے ہوتے 70-80 سال کا ہو کے پھر وہ سکڑ کے اور ویئر آؤٹ ہو کے مر جائے گا. یہ دونوں ایک ٹائم فریم سے, ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں. اسی طرح آپ کی جو تھرڈ اینٹیٹی جنریٹ ہوتی ہے جسم اور روح کے ملاپ سے, جس کو ہم نفس یا کانشیسنیس کہہ رہے ہیں, وہ بھی وقت کے ساتھ ایوالو ہوتی ہے. ایوالو ہوتی ہے تو کیا بنتی ہے؟ خواہشات, جذبات, احساسات, اور پھر آخر میں شعور. شعور بہت کم لوگوں کا بنتا ہے, یعنی کہ انلائٹن ہو جاتے ہیں, انہیں کو ہم باشعور لوگ کہتے ہیں. میجورٹی لوگ جو ہوتے ہیں وہ خواہشات, جذبات, احساسات میں ہی رہتے ہیں. ان کی جو تھرڈ اینٹیٹی ہے, نفس ہے, بس اتنی ہی گرو کر پاتی ہے. وہ تھوڑا سا ہی گرو کرتی ہے اور وہ اس کے اندر لت پت ہو جاتے ہیں, خواہشات, جذبات, احساسات میں. اور جو ان تینوں میں سے کسی میں لت پت ہوا, یعنی کہ اس کی زیر اثر آیا, اس کا نیگیٹو ایکسپلائٹیشن کی, تو وہ جادو. جس میں نے بتایا آپ کو, عام انسان تو چھوٹا سا جادو روز کر رہا ہوتا ہے, نظریں لگا رہا ہوتا ہے, دوسرے کو بد نظری کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کو کوئی بہت ہی اونچے لیول کی ایکسپرٹیز لیول کی گند بلا پھیلانی ہوتی ہے, تو وہ کسی جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے. عامل بابا, کیا عامل بنگالی بابا, یوسف کامل بنگالی, فلاں بنگالی. اور میں ادھر دبئی میں تھا لاسٹ ایئر, وہاں میں رات میں ٹی وی چینل لگاتا تھا, اور ڈش لگی ہوئی تھی, اس میں فری ٹو ایئر چینل تھے. اس میں کئی چینلوں پہ نا صرف یہی ایڈ چل رہے ہوتے تھے. تصویر لگائی ہوتی تھی, فلاں ہمارے بنگالی بابا پوری دنیا کا چکر کاٹ کے بڑے بڑے عاملوں کو زیر کر کے کوئی بھی ان کے منتر کی کاٹ نہیں کر سکا آج تک. اب یہ آ گئے ہیں پاکستان میں, ایک فون کال پہ محبوب آپ کے قدموں پہ, جو چاہیے. ہم تو ہر چیز زبردست کرتے ہیں ہمارا, اور ایسی مارکیٹنگ کر رہے ہیں وہ اپنے ان کاموں کی کہ آئی واز شاک ٹو سی کہ یار یہ کس لیول پہ جا چکا ہے یہ کام. بٹ
اور آپس میں کمپٹیشن لگ گیا تھا, نہیں ہمارے والا زیادہ ذلیل ہے, ہمارا والا زیادہ اچھے منتر پڑتا, اور ہمارے والے نے تو انی پھیر دی منتر پڑھ کے لٹا دیا سب کو. بھائی اس کا کیا ہوا کالا عمل تو کسی کا باپ نہیں توڑ سکتا. لک ایٹ دیم. یہ لٹرلی دبئی میں آپ شارجہ میں فری ٹو ایئر چینل لگائے, وہیں ایڈ چل رہے ہوتے ہیں, لٹرلی پوری رات ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. وہاں لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, بیٹھے ہیں, وہ کر لگے ہوتے ہیں. اور بھائی وہ کیبل چینل کے اوپر کئی ہزاروں کئی اچھے خاصے پیسے دے کے ایڈ چلا رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے اس کو؟ اس کے ابا کی جائیداد ہے, فری میں ایڈ چلا رہا ہے. وہ جب کلائنٹ آ رہے ہوں گے اس کے بعد تو اتنا اسپینڈ کر رہا ہوگا نا وہ, تو اس کا مطلب پبلک پاگل ہے. لگے ہوئے لوگ لگے ہوئے ہیں بھائی. میں کہتا ہوں لٹرلی آپ کراچی میں چلے جائیے, 10 آؤٹ آف 10 7 گھروں میں لکھ کے دے دوں, یا تو تعویذ یقیناً انہوں نے لیے ہوں گے, تعویذ نہیں لیے ہوں گے تو یقیناً مسجد میں کسی مولوی صاحب سے پڑھنے کے لیے دعائیں لی ہوں گی, قرآن کی آیتیں, لوح قرآنی, سب کچھ نہ کچھ انہوں نے. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی بلیف سسٹم کسی نہ کسی لیول پہ ہوگا. جس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہوگا اس کی ڈائمینشن میں رہتے ہوئے اس کے پاس یہ مائنڈ سیٹ ہوگا کہ جی سیو تبرک کوئی کھا رہا ہوگا, کوئی پڑھ کے کوئی مٹھائی چل رہا ہے ہر جگہ. کیا ہے اٹ شوز کہ کتنی نفس کمزور ہے لوگوں کی. اٹ شوز. مجھے ہمیشہ یہ, جب تک مجھے یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا, مجھے ہمیشہ یہ فکر یا خیال رہتا تھا یار یہ جادو کیسے اثر کرتا ہے. اینڈ آئی فیلٹ اٹ ہیپنڈ ود می ونس ان لائف. اینڈ آئی فیلٹ اٹ کہ یہ کیسے یہاں سے پین چلنا شروع ہوا, اور ایسے ان یوزول پین, اس پین کی فیلنگ ہی الگ تھی. بہرحال وہ ختم ہو گیا 2 دن بعد جب وہ اسپیل کاٹ دیا گیا. عامل بابا آئے انہوں نے, تو میں ہر قسم کے لوگوں سے, ایک تھے صاحب وہ جنات بلاتے تھے, عجیب سن کی آنکھیں تھیں, وہ بچوں کے ہاتھ پہ دکھاتے تھے, بچے دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے اس کو کنفرم بھی کیا. جو چھوٹا بچہ دیکھ رہا تھا, میرا اپنا بھائی دیکھ رہا تھا, اس نے دیکھا, اس نے کہا ہاں جی پھپھو ہمارے, وہ یہاں بیٹھا ہوا دوسرے دادی گھر میں دیکھ رہا ہے کہ پھپھو اس کمرے میں سو رہی ہیں, اس کلر کے کپڑے پہنی ہوئی ہیں. اینڈ وی لٹرلی کالڈ دیر اینڈ دین کہ بتائیے وہ کہاں ہیں. وہ اس کمرے میں سو رہی ہیں. کہ کون سے کپڑے پہنی ہیں؟ اس کلر کے کپڑے پہنے. اچھا یہ تو دیکھیں دونوں جگہ کنفرم ہو رہا ہے, وہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے اور وہاں بھی یہ چیز کنفرمیشن ہو رہی ہے. لیکن وہ یہاں اور کیا دیکھ رہا ہے؟ کہہ رہے 2 سینگوں والا آدمی ان کے ساتھ ایک ٹہل رہا ہے, ہنس رہا ہے وہ. اور جیسے اس نے مجھے دیکھا بھاگنے لگ گیا, ادھر بھاگنے لگ گیا. تو ان جو بابا صاحب تھے کوئی بندے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس کو پکڑو اور بوٹل میں بند کر دو. تو بھائی کہنے لگا میں کیسے کروں؟ کہنے تمہارے ہاتھ میں بوٹل آئے گی, دیکھو ہاتھ میں بوٹل آئی, بند کرو اس کو. میں پکڑ کے بند کر دیا اس میں. اور آپ کیا کر رہا ہے؟ کر رہا وہ گالیاں دے رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے, تو چھوڑوں گا نہیں یہ کروں, وہ آ جاؤ لے کے. تو یہ بھی چل رہے ہیں مارکیٹ میں, ہر قسم کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے. کوئی آئے جناب یہ گھر کے کونوں پہ نا, چاروں کونوں پہ کیلے گاڑ دیجیے. ایک ہمیں ملے, انہوں نے کہا جی میرے گھر سے چیزیں چوری ہوتی ہیں. یہ میں نے سارے واقعات ہزاروں ہیں میرے پاس. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہہ رہے ہیں بابا جی کو ایک ہم نے کنسلٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی 3 مرغیاں لاؤ کالی. میں نے کہا پھر بابا جی نے کڑھائی بنوائی ہوگی ان مرغیوں کی. کہہ رہا نہیں وہ مرغیاں لائیں, انہوں نے گھر میں چھڑوائیں, اگلے دن مرغیاں مر گئیں ہماری. میں کہا پھر بڑا کچھ نہیں ہوا, پیسے وہی کام جاری ہے. پھر دوسرے بابا جی انہوں نے کیلے کڑوائیں, پھر بھی نہیں چلا. ایک بابا جی انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا جی میں جی پنجاب میں ہوتا ہوں, میں آ جاؤں گا, آپ کا کام ہو جائے گا, 3 دن کا مسئلہ ہے, کام ہو جائے گا. اچھا جی مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر ٹکٹ بھیج دیجیے جہاز کا, میں آؤں گا جاؤں گا, ٹکٹ تو چاہیے مجھے. میں کہا وہ ٹکٹ لیں گے آنے کے لیے. ویری گڈ. مطلب یہ تو بہت آپ کی اپنی زندگیوں میں آپ نے سنے ہوں گے واقعات سب بڑے. اچھا ایک اور گمراہی دور کرتا چلوں کہ ہمارے فیملیز میں کیا دیکھا آپ نے کامن, اماں ابا خاص کر مائیں جو ہوتی ہیں, ذرا سا کچھ کام اٹکا ہوا ہے, بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا, کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا, کوئی چوٹ لگ رہی ہے اس کو زیادہ, وہ جی بڑا مجھے جانا پڑے گا بابا جی کے پاس, فلاں مولوی صاحب. اچھا اس نے ہی ایک خاتون تعریف کر رہی ہوں گی, میں تو جی میری بڑی پرابلم تھی, میں فلاں مسجد میں گئی ہوں, مولوی صاحب ہیں بہت اچھا پانی دم کر کے دیتے ہیں, اور ان کو فوراً وسوسہ آیا, وہم آئے گا, میں بھی چلی جاتی ہوں, وہ چلے جائیں گے ان کے پاس. بس یہیں سے گن شروع ہوتی ہے انسان کی. جتنا وہ پریشان ہوتا ہے, جتنا وہم اور وسوسے کا شکار ہوتا ہے, اتنا زیادہ جاتا رہتا ہے. تو کیا میں کہہ رہا ہوں نہیں جانا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی جانا نہ چھوڑ دو, ان بیچاروں کو آپشن ہی نہیں ہے اور کوئی. اور وہ کیا کرے, وہم کا شکار ہے, وہ وہم میں انسان یہی حرکتیں کرتا ہے. تو اچھا کیا یہ سب نہیں ہوتا؟ میں تو اتنی دیر سے لیکچر دے رہا ہوں, یہ سب ہوتا ہے. اچھا پھر کیا کریں وہ؟ اچھا ضروری ہے کہ کوئی ان پہ عمل کیا ہو سکتا ہے وہ اپنی بیڈ انٹینشن سے خود ہی نیگیٹیوٹی اٹریکٹ کر رہے ہو, یہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے.
وہم جو ہے وہ بدگمانی جو ہے وہ برے اعمال کو بری چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. کیا کہتے ہیں بچپن سے, جیسا گمان کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا. اگر میں فرض کریں پورے دن بیٹھ کے وہم کا گمان کر رہا ہوں, بدگمانی کر رہا ہوں, وہمی طریقے سے بہیو کر رہا ہوں, تو میرے ساتھ کیا ہوگا شام میں پورے دن سوچتے جا رہا ہوں میرا موبائل نہ گر جائے, میرا موبائل نہ گر جائے. شام تک میں بول رہا ہوں گارنٹیڈ گرے گا موبائل. بیڈ انٹینشن اٹریکٹ کرتی ہے. تو آپ اس طرح بھی, اچھا لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اچھا میں ایسے بھی لوگ دیکھے میں نے, وہ اپنی بیڈ انٹینشن سے برائی اٹریکٹ کرتے رہتے ہیں پورے دن بیٹھے ہوئے, اور جب برائیاں آتی ہیں تو وہ اور اتنا وہمی ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں جادو ہو گیا, وہ اور پھر جاتے ہیں. اچھا اب جب آپ جن لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں وہ ایک چیتے لوگ ہیں بھائی, ان کی تو مزے لگے ہوئے ہیں, ان کو آئیڈیا ہے کیا اور کوئی ہے نہیں, معاشرہ اندھا ہے. یہ آئے میرے پاس, فرض کریں میں مسجد کا کوئی مولوی ہوں یا کوئی بابا ہوں, کوئی عامل بنگالی اسپیشل ہوں میں کوئی, یہ آئے, مجھے لگ رہا ہے میرے ساتھ کسی نے اثر کر دیا, میرے کو رات کو چیزیں نظر آ رہی ہیں یا جنات نظر آ رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتہ یہ سب ڈیٹیلنگ جو ہم نے بتائی, اور اس کے آگے کچھ نہیں پتہ ان کو. تو اب یہ ازیوم کر کے آئے میں ایکسپرٹ ہوں. مثال ہے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہو, آپ کیا بولتے ہو, ڈاکٹر صاحب یہاں درد ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, پیٹ میں یہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں آپ کو ڈائریا ہوا ہے, تو آپ مان لیتے ہو نا. کبھی آپ آرگیومنٹ کرتے ہو نہیں مجھے نہیں لگ رہا ڈائریا ہو, کچھ اور ہو سکتا ہے, لیٹس ڈسکس. کیوں جاتے ہو آپ ڈاکٹر کے پاس, وہ ایکسپرٹ ہے, وہ جو ڈائگنوز کرے گا وہ صحیح کرے گا. تو آپ جب کسی اس طرح کے اسپریچول آدمی کے پاس جا رہے ہو تو آپ وہاں بھی تو ازیوم کر کے جا رہے ہو یہ ایکسپرٹ ہے, وہ جو بولے گا آپ مانو گے. تو مولوی صاحب بولتے ہیں جن چڑھے ہوئے ہیں آپ کے, آپ چڑھے ہوئے ہیں, ان کی تو کاٹ کرنی پڑے گی, ان کی تو یہ کرنا پڑے گا, اتنے مٹھائیاں دینے ڈبے دینے پڑیں گے, وہ جو کہے گا آپ کرو گے, بیکاز یو بلڈی ڈونٹ ہیو اینی نالج. آپ بلائنڈ ہو اور آپ وہمی ہو, ڈرے ہوئے ہو, وہ آپ کو ایکسپلائٹ جتنا کرے گا آپ ہوگے. وہ ایک علی تبسم نام کے صاحب ہوتے ہیں, ان کا ایڈ میں نے ابھی ٹی وی پہ دیکھا تھا, وہ اقرار الحسن کے پروگرام میں بھی ان کو اس نے گندا کیا تھا. ارے یار اندھی مچائی گی, مطلب وہ خاتون کو فون کر کے ابیوز بھی کر رہا ہے اس کو سیکشولی, اس کو فون کر کے بولا 10,000 روپے لے کے آئیے, ہمارے بندے بیٹھے ہوئے دائرے کے اندر چلا کھینچ رہے ہیں, مر جائیں گے, آپ لائیے. وہ گھبراتے ہوئے 10,000 میرا کام ہو جائے گا. ہاں پھر ایک دم میں فون کیا 5,000 اور پہنچائیے. وہ اس نے اس کو اس نے بے نقاب کیا, جیل کروائی, جیل میں وہ اس کی ویڈیو بنانے لگے. اس کو کیا کرا ہے, میں 1.5 کروڑ روپے دے دوں گا, پروگرام مت چلانا. یہ چل رہا ہے, اور لوگ اس کے پاس پاگلوں کی طرح جا رہے ہیں, رش لگا ہوا ہے, لائن, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کی فرونیت ہی ختم نہیں ہو رہی, وہ دکھا رہا ہے, ہوگا دیکھ لو. جی راشد بنا اچھا. دوسرا میں بھی ایک چینل میں کچھ پروگرام کبھی کبھی کر لیتا ہوں, ذلت آتی ہے تو جا کے بولنا پڑتا ہے. تو اس میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اب تک چینل پہ. میں نے اس کے جو ہوسٹ ہے اس کو بولا, میں نے کہا یار ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا واٹ دس گائے از. میں نے کہا میں بولتا نہیں ہوں, لیکن صرف انسانیت کے لیے مجھے فیل ہوا کہ آئی شوڈ انفارم یو. میں نے کہا یو بیٹر ہیو آئیڈیا بیٹر دین می کہ انسان کتنا 2 نمبر آدمی, اور یہ کیا کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ, اور تم اس کو اپنے چینل میں بٹھا رہے ہو. وہ کہے گا سلمان بھائی آئی ایگزیکٹلی نو واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے اینڈ آئی ایگری ود یو. میں ادھر نوکر ہوں, یہ چینل کو پیسے دیتا ہے, وہ مہینے کے 5 لاکھ روپے دیتا ہے, ہفتے کے 5 لاکھ دیتا ہے, مہینے کے 5 لاکھ دیتا ہے. اس کا ہفتے میں ایک پروگرام مسٹ ہوتا ہے. کہہ رہے وہ ہم نے اس سے پیسے لیے ہوئے, ہمارے اس کے 2-4 پروگرام ہو جائیں پھر ہم اس کو ہٹا دیں گے, لیکن ہم مجبور ہیں. وہ روز آپ امیجن کریں چینل پہ ایک بندہ روز آ رہا ہے, آپ کو وہ آیا تھے وہ لمبے سے وہ لیپ ٹاپ لے کے, 5 تن پاک کے صدقے آپ فلاں یہ کر لیں, یہ آ رہا ہے مہینہ, اور یہ کر لیں وہ کر لیں. وہ جو پیچھے بیٹھے کیا نام ہے اس کا, ہاں وہی لمبا ایسٹرالوجر جو بنا, وہ پیچھے چلے جائیں, وہ 25,000 روپے پر آور چارج کرتا ہے وہ بندہ. یہ اللہ والوں کا کام ہے, یہ ہے اسپرچولیٹی, یہ ہے جادو. اچھا میں لوگوں کو برا بلا نہیں, اور کیا آپشن ہے بتائیے آپ کے پاس. فرض کریں ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, ویسے ہم کرتے بھی نہیں ہیں, ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. فرض کریں آپ میں سے کسی کو یہ پرابلم, کہاں جاتے ہیں آپ, انہیں کے پاس جائیں گے. لیکن اس میں قصور کس کا ہے, ان لوگوں کا ہے. مچھلیاں شکاری کب آتے ہیں جھیل کے اوپر, وہ جب ان کو پتہ چلتا ہے مچھلیاں بہت ہیں جھیل کے اندر. ایک جھیل میں مچھلیاں نہیں ہیں تو شکاری آئے گا. تو جب پبلک اتنی لا علم اور کم علم ہے اور جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے, اپنے پر ظلمتیں کی ہیں, تو یہ تو لوگ تو آئیں گے نکل کے مارکیٹ میں. قصوروار ہم ہیں, عوام. ہم اپنی اچھا میرے ایسا پاگل کیوں ہے اس معاشرے میں بھی تو زندہ ہوں بھائی, مجھے کیا ضرورت پڑی یہ سب جاننے کی. وائی ڈیڈ اٹ آلویز بادر می کہ میں جا کے نہیں, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا,
مجھے کلک نہیں کر رہا ہے, میں اور ایکسپلائٹ کروں گا اور اس کو ریسرچ کروں گا. اچھا کیا میں ریسرچ کرنے کے لیے کہ میں کسی بابا کے پاس بیٹھ ہو کے یا کسی عامل کے پاس بیٹھ کے چلے کھینچنے لگا؟ اٹیمپ بہت ہوئی, ملے ایسے لوگ بھی, انہوں نے بہت ڈرایا, ہر قسم کے واقعات ہمارے ساتھ ہوئے, لیکن ہمیشہ صرف مقصد کیا تھا, مجھے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا ہے, مجھے یہ سب سمجھنا ہے اس کی حقائق کیا. یہ کتنے لوگوں میں یہ سوچ ہے, کتنے لوگوں میں یہ جستجو ہے؟ نہیں ہے نا, تو پھر یہی ہوگا بھائی آپ کے ساتھ. وہ آپ کو گلاب جامنوں کے ڈبے, تسبیحاں, میٹھی چیزوں پہ دم درود کر کے ایسے دیکھیں, وہ مسجد کے امام صاحب وہ لوٹا رکھ لیتے ہیں ایسے ہاتھ پہ, لوٹا آپ کا بھی ہاتھ ان کا بھی ہاتھ, ان کا لوٹا. اب جناب یہ چاہے ان کے پاس کیا ان کے اوپر جن چڑھے ہوئے, وہ لوٹا گھومنا شروع ہو جائے گا. اگر ادھر گھوما تو یس, ادھر گھوما تو نو. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں بھائی, یہ سب دیکھا ہے میں نے. وہ ایک صاحب کو ہم نے دیکھا, وہ ان کے پاس جائیے, آپ اپنے پہنے ہوئے کپڑے لے جائیے, جو آپ نے پہنے ہوئے نا کپڑے پہنے ہوئے آپ نے, وہ کپڑے لے جائیے. وہ کچھ پیسے سے کچھ نہیں لیں گے آپ سے, آپ جا کے بیٹھ جائیے, جی چیک کر دیجیے مجھ پہ کوئی اثر تو نہیں ہے. وہ آپ کا کپڑا اٹھائیں گے, ایسے ہی جھاڑیں گے, یوں کریں گے, بس کچھ پڑھ کے یوں کریں گے, ایک دو نمبر لکھ کے زائچے جیسے کاٹیں گے, تو یوں جھاڑیں گے. اندر سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, انڈا نکل رہا ہے, کھوپڑی نکل رہی ہے, بلیڈ نکل رہے ہیں, تالے نکل رہے ہیں, تعویذ نکل رہے ہیں, کپڑوں میں بندے نکل رہا ہے سب. پبلک حیران ہوئی, سب ایلوژن ہے, سب 2 نمبریاں چل رہی ہیں. کون پکڑے گا؟ اچھا ان کے آگے پیچھے 15-20 چیلے کھڑے ہوں گے, ارے ہٹ جاؤ, ہاتھ نہیں لگانا, تمہارا نمبر ابھی آئے گا. اتنے ہائپ ٹپ ماحول میں کون جا کے ان کو بولے گا بھائی ذرا چیک تو کراؤ کہاں سے نکال رہے؟ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے پیچھے سے بریانی نکال کے دی تھی, ان کا میں ذکر کر رہا ہوں. یہ 2 نمبر باتیں, اور جسٹیفیکیشن کے لیے ریزننگ ہوتی ہے. یہ سب سائیکک کے ان کے پاس نالج ہوتی ہے. سائیککزم کیا ہوتا ہے؟ سائیککزم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں آپ کو بتایا, وہ بچہ ادھر دیکھ رہا ہے, وہاں پہ ایگزیکٹ بتا رہا ہے کون سے کپڑے پہنے ہیں, غیب کا علم. میں یہاں بیٹھے بیٹھے ٹیلی سائیکنوسس کے ذریعے, یہ سائیکنوسس کے ذریعے, یہ سائیکسزم کی کیپیبلٹی کے ذریعے ان سین جو ایریاز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر کے دیکھ سکتا ہوں, ویژولی دیکھ سکتا ہوں. میں بالکل کر سکتا ہوں. ان کی جیب میں کتنے پیسے ہیں یہ بتا دینا, ٹیلی پیتھی کر دینا, یہ سب علوم ہیں. اینڈ دے ورک, بٹ ویری ڈیفیکلٹ, بٹ دے ورک. وین دے ورک پیپل گیٹ امیزڈ. یہ کرتے ہیں لوگ ایلوژنز. میں نے ان سب کو کیسے پکڑا؟ میں 2-3 دفعہ ان کے پاس گیا, مجھے بڑا کیڑا کٹا نہیں, یہ بابا جاننا ہے یہ مسئلہ کیا, کہاں جا کے وہ پکڑے گا. اچھا میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے کپڑے سے چیزیں نکل رہی ہیں, میں اتنی قریب بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, اینڈ آئی ایم انیبل ٹو کیچ کہ یہ چکر کیا چل رہا ہے. پکڑے وہاں گئے, جب میں 3rd ٹائم گیا تو انڈا گرا باہر سے, کپڑوں میں سے ایسا انڈا گرا اور نیچے گر گیا. میرا ایک سوال, ایک انڈا لائی اتنے اوپر سے گرا کے زمین پہ گرائی ہے, کیا ہوگا؟ پلاسٹک کا انڈا تھا. پلاسٹک کے انڈے پہ جادو نہیں ہوتا, جادو ریل انڈے پہ ہوتا ہے. جب گرا پلاسٹک کا انڈا گرا, بولا وہ انڈا پلانٹڈ تھا, خود کا دیا ہوا تھا, مرغی کا نہیں تھا, مطلب خود کا رکھا ہوا تھا. آپ کا سوال ہے علی گڑھ کیا چیز؟ وہ ایک الگ ہے, انرجی ہیلنگ کہلاتا ہے یہ علم. جادو ہیلنگ 2 الگ چیزیں, میں اس کو الگ دیکھتا ہوں, میں سمجھا دیتا ہوں. اگر فرض کریں ان پہ کوئی جادو ہوا ہے اور یہ کسی اللہ والے یا کسی عامل یا کسی اسپریچول یا کسی بھی میجیکل بندے کے پاس گئیں کہ مجھ پہ جادو ختم کر دیں, تو اگر آپ اس کو ہیلنگ کہہ رہے ہیں تو میں اس کو ہیلنگ نہیں کہتا, میں اس کو اسپیل بریکنگ کہتا ہوں. انہوں نے کرس یا اسپیل جو ہوا اس کو ہیلنگ جو ہوتی ہے وہ الگ قسم کی ہوتی ہے. ایسے ہی بیمار ہیں اور میں کلیم کرتا ہوں میرے پاس اسپریچول یا میجیکل پاور ہے, میں ان کو ہیل کر سکتا ہوں, یہ ایک الگ گیم ہے. یہ اسپریچول ہیلنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے نام پہ بھی الو بنایا جاتا ہے لوگوں کو. اچھا کچھ لوگ بائی نیچر بھی کرسڈ ہوتے ہیں, یہ سنا ہے یہ بندہ کرسڈ ہے, اس بندے پہ تو اثر ہے, اس گھر میں اثر ہے. کیا اس کچھ چیزیں بائی نیچر بھی کرسڈ ہوتی ہیں, نیچرلی کرسڈ ہوتی ہیں. نیچرلی کرسڈ ہونے کا مطلب ان کی جو ان کی فیٹ ہوتی ہے, تقدیر ہوتی ہے, اس میں کچھ ایسے پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ ان کو یہ پرابلم رہنی ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ کہ بھائی کسی نے ان پہ کرس کر دیا اور وہ چلا جا رہا ہے سالوں سال. ایک ہوتا ہے سیلف کریٹڈ کرس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ان پہ یہ کریٹ ہوگی. کسی گھر پہ کوئی کرس کر کے چلا گیا. اینی قسم کا بھی کسی بھی قسم کا اسپیل جو ہوتا ہے اٹ کین بی بروکن, بٹ ڈپینڈز. میں کہوں کسی بھی قسم کی لکڑی کاٹی جا سکتی ہے, کسی بھی قسم کی لکڑی, ڈپینڈز کہ آپ کے پاس کلہاڑی کتنی اسٹرانگ ہے. صحیح ہے جی, لکڑی کاٹی جا سکتی ہے, کلہاڑی وہ چاہیے. ایک دوسری گمراہی دور کر لیں. موسٹ امپورٹنٹ اس لیکچر کا ایسنس کیا ہے,
اس ساری گفتگو کے بعد آپ کی زندگیوں میں کیا بہتری آنی چاہیے, کیا گمراہی دور ہونی چاہیے, وہ میں بتا دوں. یہ سب سنا آپ کو, جتنا سمجھ میں آیا, جتنا نہیں آیا. ہاؤ وڈ یو ڈیسائڈ, آپ کسی شخص کے پاس گئے جو کلیم کرتا ہے میں اللہ والا ہوں یا میں اللہ کا نیک بندہ ہوں, ہاؤ وڈ یو انڈرسٹینڈ یہ نیک بندہ ہے کہ نہیں, یہ عامل ہے. بڑا فرق ہے عامل میں اور اللہ والے میں. عامل کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا اور کوئی اللہ والا عامل نہیں ہوتا. اسٹیٹمنٹ یاد رکھیے. دوسرا, کیسے پتہ چلے یہ عامل ہے یا اللہ والا ہے. میں نے آپ کو اس کا ایگزامپل بتایا کہ بہت سارے عامل آپ کو ایسے ملیں گے جو بظاہر مٹیریلسٹک نہیں ہے, لیکن گھما پھرا کے دے ول فول یو, وہ پیسہ اینٹ لیں گے آپ سے. میں کہہ رہا ہوں ایسے میں نے لوگ دیکھے ایک سال تک, میں بولتا ہوں میں نے ایسے لوگ دیکھے, وہ آپ سے کچھ نہیں کہیں گے. آپ جائیں گے وہ چائے پلا رہے ہیں, کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے. 1 سال بعد وہ اچھا یہ پلاٹ میرے نام کر دو, ہو گیا, اس نے 1 سال کی کسر اتار لی. کہاں جا کے گھیرتے ہیں آپ کو, پہلے پورا اتاریں گے بوتل میں پھر گھیریں گے. کیسے پتہ چلے, یاد طریقہ بتایا تو میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہ عامل ہے, میں پرابلم میں ہوں, مجھے لگتا ہے مجھ پہ کوئی اسپیل ہوا, میں ان کے پاس جاؤں گا, یا ہر دفعہ مجھے پتہ ہے کیا سولوشن دیں گے. آپ پہ فلاں بندے نے فلاں لیول کا جادو کر دیا ہے, میں اس کی کاٹ کر دوں گا. ان ادر ورڈ, میں ایک درخت ہوں, میں ہر دفعہ ان کے پاس جاتا ہوں کہ یہ بندہ مجھ پہ کلاڑیاں مارتا ہے, میں کٹنے لگ جاتا ہوں. تو یہ مجھے کہتے ہیں اچھا میں آپ کو مرہم دے دیتا ہوں, وہ جو کٹی ہوئی جگہ پہ لگا دیں, آپ واپس ہیل کر جائیں گے. پھر تھوڑے دنوں بعد وہ پھر مجھ پہ کلاڑیاں مارتا ہے, میں پھر جاتا ہوں, یہ کہتے ہیں پھر دوسرا مرہم دیتا ہوں. میں جاتا رہوں گا, کٹتا رہوں گا, یہ مرہم دیتے رہیں گے. میں جاتا رہوں گا, کٹتا رہوں گا, یہ مرہم دیتے رہیں گے. عامل کے پاس جاتے رہو گے, وہ کہے گا اچھا اس کا کاٹ تو ایسے ہوگا, اس کا کاٹ تو. کامل آدمی کا کیا فرق ہے, اللہ والے کا کیا فرق. کامل کے پاس جاؤ گے نا, وہ کبھی نہیں کہے گا آپ پہ جادو ہوا میں اس کی کاٹ کر دوں گا, کبھی نہیں کہے گا. پیسے ویسے تو چھوڑ دیں مٹیریلسٹک, وہ ایک ہی کام کرے گا, وہ کہے گا میں آپ اپنی شخصیت کو انلائٹن کیجیے. اس کی صحبت میں آپ کی شخصیت اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی, آپ پہ جادوئی کام کرنا ختم کر دے گا. وہ درخت کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ کلاڑی کے کتنے بھی وار پڑیں اب تکلیف نہیں ہوگی درخت, اب مرہم کی ضرورت نہیں ہوگی, اتنا اسٹرینگتھن کر دے گا. اٹس ناٹ اباؤٹ ہیلنگ, اٹس اباؤٹ لرننگ ہاؤ ٹو سسٹین. وہ ضرب کیسے برداشت کر سکتے ہیں آپ اتنے مضبوط. جادو صرف ایک ہی شخص پہ کام نہیں کرتا, میں نے بتا دیا, جس کی روح آزاد ہو چکی, جو نفس مطمئن ہو چکی, جس کی نفس. گڈ جادو تھوڑی کوئی چیز ہوتی ہے. گڈ لوگ تو میں نے بتایا نا اللہ والے. اس کی یہ تو ایک نیگیٹو سائڈ ہے نا, آپ ہی کہہ رہے ہیں اس کی دوسری سائڈ کیا ہے. اس کی دوسری سائڈ کیا ہے, اس کی دوسری سائڈ وہی ہے نا, اسپرچولیٹی. روحانی لوگ یا کامل لوگ, صوفیز, یہ سینٹس کہہ لیجیے آپ ان کو. نہیں وہ جادو نہیں کہیں گے. وہ اگر آپ یہ آپ کی اسپرٹ ہے جب یہ باڈی میں ہوتی ہے, اگر وہ ڈیوالو کرے گی یعنی کہ گرے گی اپنے معیار سے, تو جادو کی طرف جائے گی. اگر اپنے معیار پہ جائے گی, بلند ہوگی, جو انلائٹمنٹ سولز ہوتی ہیں, جو کامل روحیں ہوتی ہیں, تو وہ کیا ہوگی, وہ روحانی ہو جائے گی, آزاد روح ہو جائے گی, انلائٹنڈ سول کہلائے گی, ولی ہو جائے گی, اللہ کی دوست ہو جائے گی. نام ٹرمنالوجی میں مت جائے گا. ٹرمنالوجی کچھ بھی کہتے ہیں, یہ انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہیں ہر کلچر میں. میں کانسیپچل بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کی گریٹر سائڈ پہ جاؤ گے, روح کی بلندی پر جاؤ گے, تو آپ انلائٹنڈ ہو جاؤ گے. تو وہ لوگ وہ کیسے ہو سکتے ہو, وہ انہی لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے جو بھائی آپ کو جادوگر بننا ہے, بیسٹ جادوگر بننا ہے, صفلی کالا عمل سیکھنا ہے, تو کس کے پاس جاؤ گے, جس کو کالا عمل آتا ہے, جو ایکسپرٹ ہے اس کا, اس کی صحبت میں رہو گے, سیکھو گے. لیکن اگر آپ کو اپنی روح کے اعلیٰ ترین مقام پہ لے جانا ہے, اپنی روح کو کامل کرنا ہے, پرفیکشن کی طرف لے جانا ہے, اپنی اینٹیٹی کو, اپنی ایگزسٹنس کی گریٹنس کو حاصل کرنا ہے, کس کے پاس جاؤ گے. جو لوگ گریٹ لوگ ہیں ڈھونڈیے معاشرے میں کتنے ملیں گے, ایک بھی نہیں ہے, لٹرلی ہارڈلی. آئی ڈونٹ نو, شاید 2-4 ہوں دنیا میں, دنیا میں, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. کیونکہ اتنی جھک مار کے جو میری نالج ہے اس کے بعد تو میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, لٹرلی نہیں ہے. تو گزارا یہ بس دعا ہی کر سکتا ہے بندہ اور